معصوم اور سادہ لوگ مگر پریشان حال لوگ ان نفسیاتی کرتب بازوں کے ہاتھوں خوب لٹتے ہیں۔ ایسے ہی ایک جعلی پیر کا قصہ اس کا واسطہ ملک صاحب سے پڑ گیا تھا، وہ کہانی جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ خوبصورت بیوی، احمق شوہر اور ہوس پرست ڈبہ پیر کی تھی کون، تینوں کا مقدر بربادی تھا۔ رات تاریک اور خاموش تھی، تاہم تھوڑے تھوڑے وقفے سے آسمانی بجلی کی چمک اور بادلوں کی گھن گرج اس خاموشی اور تاریکی کا دامن تار تار کر جاتی۔ میں اس وقت حوالدار فیض محمد کے ساتھ قد آدم گھنی جھاڑیوں میں موجود تھا۔ مذکورہ جھاڑیاں قبرستان کی حدود کے ساتھ ساتھ کافی فاصلے تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ہم وہاں سے قبرستان کے ایک مخصوص حصے کی نگرانی کر رہے تھے۔ ہمیں کسی کا انتظار تھا جو اس خاص حصے میں آنے والا تھا۔ انتظار نے جب طول پکڑا تو حوالدار بیزار ہونے لگا۔ اس نے بادلوں سے گھرے آسمان پر ایک نگاہ ڈالی اور اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، مجھے تو لگتا ہے بارش شروع ہونے ہی والی ہے۔ ایک تو میں تمہاری اس کالی زبان سے بہت تنگ۔ میرا جملہ ادھورا رہ گیا کہ اسی لمحے آسمان کے آنسو نکل آئے تھے۔ میں کہہ رہا تھا نا ملک صاحب، حوالدار نے بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ میں نے بغور آسمان کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اگر تم نہ کہتے تو اس میں تمہارا کیا نقصان تھا؟ اب ہمیں اس پناہ گاہ سے نکلنا ہوگا۔ جب منہ میں ایسی کالی زبان ہو تو سوچ سمجھ کر کوئی اچھی بات بھی کہی جا سکتی ہے۔ جناب سب یہی کہتے ہیں کہ میری زبان بڑی کالی ہے، حوالدار فیض محمد نے شکایتی انداز میں کہا۔ میں کئی مرتبہ آئینے میں اپنی زبان کو دیکھ چکا ہوں، مجھے تو وہ کہیں سے کالی نظر نہیں آتی، وہ ویسی ہی ہے جیسی عام لوگوں کی ہوتی ہے۔ اس دوران میں ہلکی پھلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا، اب تم اپنے اس وضاحتی فلسفے کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دو اور یہاں سے نکلو۔ اگر ہم تھوڑی دیر مزید یوں ہی کھڑے رہے تو پوری طرح بھیگ جائیں گے اور ہمارے پاس تبدیل کرنے کے لیے فی الحال اور کوئی لباس نہیں ہے۔ اگلے ہی لمحے ہم گھنی جھاڑیوں سے باہر نکل آئے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر گورکن کا کمرہ تھا۔ ہمارا رخ مذکورہ کمرے کی جانب ہو گیا۔ خود کو بھیگنے سے بچانے کے لیے فی الحال اس سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ قبرستان زیادہ بڑا نہیں تھا اور ایک ٹیلے پر آباد تھا۔ گورکن خیر دین کا کمرہ اسی قبرستان کے ایک حصے میں بنا ہوا تھا جہاں وہ تنہا رہتا تھا۔ اس کے بیوی بچے وغیرہ نہیں تھے۔ خیر دین عرف خیرو کی ہی ایک سنسنی خیز اطلاع پر ہم آج رات قبرستان پہنچے تھے۔ اس کے مطابق گزشتہ چند روز سے قبرستان میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا۔ وہ یہ واقعہ سناتے ہوئے ہاسا سہما ہوا بھی دکھائی دیتا تھا، جس کا یہی مطلب تھا۔ اس واقعے نے خیرو کے ذہن کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ خیرو نے تھانے آ کر مجھے بتایا تھا کہ آدھی رات کے بعد چاچی وزیرہ کی قبر پر کوئی برقع پوش عورت آتی ہے۔ وہ قبر کی پائنٹی خاموش کھڑی رہتی ہے اور کچھ دیر بعد اسی خاموشی سے واپس چلی جاتی ہے۔ وزیرہ چاچی کی تدفین ایک ہفتہ پہلے ہوئی تھی۔ وہ اسی قصبے کی رہنے والی ایک بے سہارا عورت تھی۔ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ کسی برقع پوش عورت کا آدھی رات کے بعد اس کی قبر پر حاضری دینا سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ لہٰذا خیرو کو تشویش ہوئی اور وہ اپنے ذہن کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میرے پاس تھانے چلا آیا تھا۔ میں نے اس کی کہانی بڑی توجہ سے سنی اور آج حوالدار کے ساتھ ادھر آ گیا تھا تاکہ اس راز پر سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ اس قبرستان میں داخلے کے لیے 3 راستے تھے۔ ایک ہمارے قصبے کی طرف سے سیدھا قبرستان کو جاتا تھا، دوسرا راستہ مغربی سمت میں واقع فضل آباد نامی گاؤں کی جانب سے آتا تھا، تاہم مذکورہ گاؤں قبرستان سے 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ تیسرا راستہ شمال کی سمت سے آتا تھا۔ قبرستان سے تھوڑی دور لگ بھگ 1.5 میل کے فاصلے پر اس طرف ایک نہر واقع تھی جس کے دوسرے کنارے پر موضع نجیب پورہ واقع تھا۔ قبرستان کے مشرق میں ریلوے لائن تھی جو تقریباً قبرستان کو چھو کر گزرتی تھی۔ اس ریلوے لائن کے متوازی چند گز کے فاصلے سے مین روڈ گزرتی تھی۔ یہ تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قبرستان اور اس کا محل وقوع آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے۔ ہمارا قصبہ بخت نگر قبرستان کے جنوب میں آباد تھا۔ یہ قبرستان در حقیقت اسی قصبے سے متعلق تھا، لہٰذا کبھی امکان اس بات کا تھا کہ وہ برقع پوش عورت بخت نگر ہی کی رہنے والی تھی، ورنہ فضل آباد یا نجیب پورہ سے آدھی رات کے بعد کسی عورت کا قبرستان پہنچنا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں حوالدار کے ساتھ گورکن کے کمرے میں آ گیا اور اپنے لباس کو جھاڑتے ہوئے چھنچلاہٹ بھرے لہجے میں کہا، خیرو وہ تمہاری برقع پوش تو آئی نہیں ہے، لیکن بارش آ گئی۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے اور ایسے انتظام کے ساتھ قبرستان آئے تھے کہ اگر کوئی افراتفری کی صورتحال بھی پیش آ جائے تو ہمیں اسے نپٹاؤ میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ سروس ریوالور بھی تیار حالت میں میرے پاس موجود تھا۔ خیر دن گورکن نے میری چھنچلاہٹ کے جواب میں کہا، تھانے دار جی وہ ضرور آئے گی۔ تم اتنے وثوق سے تو یوں کہہ رہے ہو جیسے وہ تم سے کوئی وعدہ کر کے گئی ہو۔ بات وعدے کی نہیں جی، خیرو نے پلکیں چھپکائیں۔ پچھلی جمعرات سے اب تک اس نے ایک ناغہ بھی نہیں کیا اور آج بھی جمعرات ہے۔
مجھے یقین ہے وہ آج بھی وزیرہ کی قبر پر ضرور پہنچے گی، ہو سکتا ہے بارش کی وجہ سے رک گئی ہو۔ گورکر کے کمرے میں اس وقت مریل روشنی والی ایک لالٹین جل رہی تھی۔ لالٹین کی ملجگی روشنی کمرے کی تاریکی کو پوری طرح نگلنے میں کامیاب تو نہیں تھی، تاہم پھر بھی اچھا خاصا گزارا ہو رہا تھا۔ اس کمرے کی واحد کھڑکی قبرستان کی جانب کھلتی تھی، یعنی قبرستان کے اس حصے کی سمت جدھر چاچی وزیرہ کی قبر واقع تھی۔ کھڑکی میں سے وہ قبر اور اس کا آس پاس وضاحت سے نظر آتا تھا۔ میں مذکورہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ خیرو کا دعویٰ تھا کہ اس نے پچھلی جمعرات سے گزشتہ رات تک اس برقع پوش عورت کو بڑی باقاعدگی کے ساتھ وزیرہ کی قبر پر آتے دیکھا تھا۔ وزیرہ چاچی کو گزشتہ جمعرات کو عصر اور مغرب کے درمیان لحد میں اتارا گیا تھا، اور اسی روز آدھی رات کے بعد وہ برقع پوش پراسرار عورت پہلی مرتبہ قبرستان کے اندر دکھائی دی تھی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ خیر دن اسے وزیرہ چاچی کی قبر کے نزدیک کھڑے دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس رات وہ اپنے کمرے سے نکلنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ آنے والی 2 راتوں کو بھی یہ واقعہ تواتر سے پیش آیا تو اس نے جی کڑا کر کے کمرے سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیرہ کی قبر کی طرف جاتے ہوئے اس نے وہ کدال ہاتھ میں لے لی جو قبروں کی کھدائی میں کام آتی تھی۔ یہ اس کے اندر کا خوف تھا۔ بہرحال وہ محتاط قدموں سے چلتے ہوئے ذرا طویل چکر کاٹ کر اس برقع پوش کے عقب میں پہنچ کر وہیں کھڑے کھڑے للکار کر اس نے استفسار کیا، اے بی بی، کون ہو تم، اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ خیر دن کو اپنی آواز میں ایک واضح لرزش محسوس ہوئی۔ دوسری جانب جب کامل خاموشی رہی تو میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم وزیرہ کی کیا لگتی ہو اور آدھی رات کے بعد قبرستان میں کیوں آئی ہو؟ میری بات کا جواب دو ورنہ۔ خیر دین نے ورنہ پر جملہ ادھورا چھوڑ دیا، لیکن اس برقع کے اندر بدستور خاموشی رہی۔ اس پر اسرار سناٹے نے خیر دین کے خوف کو بڑھا دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ آگے بڑھ کر اس برقع پوش سے مزید استفسار کرتا، اس نے قدم قدم پیچھے کھسکنا شروع کر دیا۔ اس کے ذہن نے سمجھایا کہ یہ کوئی عورت نہیں بلکہ اس برقع کی آڑ میں کوئی بہت بڑی آفت چھپی ہوئی ہے، اس لیے اسے بڑی شرافت کے ساتھ اپنے کمرے میں چلے جانا چاہیے۔ کوئی عورت تنہے تنہا اتنی رات کو قبرستان میں قدم رکھنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ یہ یقیناً کوئی اور چکر ہے، پراسرار اور ماورائی چکر۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچا اور دبک کر بستر میں سو گیا۔ اگلے روز اس نے تھانے آ کر مجھے اس عجیب و غریب عورت کے بارے میں بتایا تو مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے خیر دین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے اندر تھوڑا سا حوصلہ پیدا کر لے اور آئندہ اگر وہ عورت قبرستان میں دکھائی دے تو اس کا تعقب کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کہاں سے آتی ہے۔ پتہ نہیں میری بات خیر دین کی سمجھ میں آئی کہ نہیں، تاہم وہ اپنے چہرے پر الجھن کا جال سجائے واپس چلا گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے خیر دین کی کہانی پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے اسی لیے اسے ٹال دیا تھا۔ اول تو یہ کہ چاچی وزیرہ کا دور یا نزدیک کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھا۔ وہ ایک طویل عرصے سے بے وگی کی زندگی گزار رہی تھی اور اسی بے وگی کے عذاب نے بلاخر اس کی زندگی ختم کر دی۔ اس کی قبر پر آدھی رات کے بعد کسی برقع پوش عورت کا باقاعدہ آنا ایک غیر منطقی اور ناقابل یقین بات تھی۔ میرے خیال میں گورکن خیرو نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا۔ یہ خواب کھلی آنکھوں کا بھی ہو سکتا تھا اور بند آنکھوں کا بھی۔ 2 روز بعد خیرو ایک مرتبہ پھر میرے پاس آیا۔ اس وقت اس کی گھبراہٹ دیدنی تھی۔ اس نے بڑے سراسیمہ انداز میں مجھے بتایا، تھانے دار صاحب، میں نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا ہے، لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور وحشت بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا خیر دین؟ مجھے تو جناب یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے، اس نے کہا۔ وہ نہ بولتی ہے نہ قابو آتی ہے۔ میں اس کے سامنے بے بس ہو کر رہ جاتا ہوں۔ میں محسوس کر رہا ہوں اس برقعے کے اندر کوئی پراسرار ہستی چھپی ہوئی ہے، کوئی روح۔ اس کی ذہنی حالت کو دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا تھا۔ اس کا چہرہ ذہنی پریشانی کا گماس تھا، حرکات و سکنات سے بھی خوفزدگی چھلکتی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس برقع پوش کے حوالے سے وہ کسی گہرے وہم میں مبتلا ہو چکا تھا۔ میں کسی روح کی ایسی سرگرمیوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا خوف دور کرنے کی خاطر میں نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا، تم نے میری ہدایت پر اس کا تعاقب کیا تو کیا نتائج برآمد ہوئے؟ میں 2 مرتبہ اس کوشش میں ناکامیاب ہو گیا، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ پہلی بار میں نے جیسے ہی اسے وزیرہ کی قبر کے پاس کھڑے دیکھا، میں دبے قدموں اپنے کمرے سے نکل آیا اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ کہاں غائب ہو گئی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پتہ نہیں جی، وہ کہاں چلی گئی، وہ ہونکوں کے مانند گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے کمرے سے باہر آنے کے بعد جیسے ہی وزیرہ کی قبر کی جانب نگاہ کی، وہ وہاں نہیں تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، ایک لمحے میں وہ کہاں چلی گئی۔ میں نے اس کی تلاش میں سارا قبرستان چھان مارا، لیکن یوں لگتا تھا اسے آسمان نے کھا لیا تھا یا پھر زمین نکل گئی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوا، پھر بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جناب، دوسری مرتبہ میں نے ایک ترکیب آزمائی۔ میں اس کی آمد کے وقت سے تو واقف ہو گیا تھا، وہ عموماً آدھی رات کے بعد ہی آتی تھی۔ میں اس سے کافی دیر پہلے جھاڑیوں کے ایک جھنڈ میں جا چھپا۔ وہ جھاڑیاں وزیرہ کی قبر کے نزدیک ہی ہیں اور ان کے اندر رہتے ہوئے مذکورہ قبر پر نگاہ رکھی جا سکتی ہے۔
وہ برقع پوش عورت اپنے مخصوص وقت پر وہاں پہنچ گئی۔ میں بڑی توجہ اور دلچسپی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ 20-25 منٹ تک قبر کی پائنٹی خاموش کھڑی رہی۔ پھر جب وہ جانے کے لیے پلٹی تو میں حرکت میں آ گیا۔ لیکن یہ کیا؟ میں نے جھاڑیوں سے باہر آنے کی کوشش کی تو مجھے یوں لگا جیسے میرے ہاتھ پاؤں کو کسی نے مضبوط رسیوں سے باندھ دیا ہو۔ وہ بالکل جڑ کر رہ گئے تھے۔ میں نے خود کو مکمل بے بس محسوس کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بڑی بے یقینی سے اپنے سامنے بیٹھے خیرو کو دیکھا تو وہ بولا، جناب بالکل ایسے ہی ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ میں خود اس وقت چکرا کر رہ گیا تھا۔ اپنے ہاتھ پاؤں کو نکارا پا کر میں نے اس آفت کی پرکالہ کی طرف ڈرتے ڈرتے نگاہ اٹھائی تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ قبرستان اس کے وجود سے خالی تھا۔ میں نے گہری نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، خیرو، تم نے ایک ناقابل یقین اور عجیب کہانی سنائی ہے۔ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ جناب مجھے پورا یقین ہے، وہ خوفزدہ مگر پروسوک لہجے میں بولا۔ وہ عورت یا تو کوئی جادوگرنی ہے یا پھر کوئی روح ہے۔ میں تمہاری دونوں باتوں سے اتفاق نہیں کر سکتا، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ آپ وہاں آ کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو بھی یقین آ جائے گا۔ ہاں، مجھے ایک رات قبرستان میں گزارنا ہی ہوگی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تمہاری بیان کردہ کہانی خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز ہے۔ اور اسے اگلی رات میں حوالدار فیض محمد کے ساتھ قبرستان پہنچ گیا تھا۔ نصف شب سے تھوڑا پہلے ہم ان جھاڑیوں میں چھپ گئے جو وزیرہ چاچی کی قبر کے نزدیک تھیں، لیکن بارش نے ہمیں وہاں سے کھدیڑ کر گورکن کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ میں نے کمرے کی واحد کھڑکی سے باہر دور تک دیکھتے ہوئے خیردین سے پوچھا، خیرو، میں تو اب تک کی محنت کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ برقع پوش عورت اور اس کی پراسرار سرگرمیاں تمہارے منتشر ذہن کی پیداوار ہے۔ تم تنہائی کی بے کیف زندگی گزارتے ہوئے کسی دماغی مرض میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تمہیں ایک مناسب علاج اور آرام کی ضرورت ہے۔ جناب آپ مجھ پر جتنی مرضی بے اعتباری کر لیں، لیکن جب آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو میری بات کا یقین آ جائے گا۔ وہ میرے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے برابر مجھے نظر آ رہی ہے۔ آج بھی وہ ضرور آئے گی۔ لگتا ہے بارش نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے۔ میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں کہا، خیرو، تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو۔ ایک طرف تم اس برقع پوش کو جادوگرنی اور روح کہتے ہو، دوسری جانب اس براسرار ہستی کو بارش کے سامنے مجبور بھی ظاہر کر رہے ہو۔ یہ کیسا تضاد ہے؟ آپ اڑا لیں جی میرا مذاق، جتنا چاہیں اڑا لیں، وہ شاکی لہجے میں بولا۔ میں جانتا ہوں آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا، لیکن جب وہ نظر آئے گی تو آپ اس کے وجود کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن وہ نظر کب آئے گی؟ میں نے چلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ رات کا 1 بج رہا ہے، کیا ہم یوں ہی بیوقوف بنتے ہوئے ساری رات آنکھوں میں گزار دیں؟ حوالدار نے کہا، وہ تو بھلا ہو بارش کا جو ہمیں اس کمرے تک لے آئی، ورنہ یہ رات ہمیں ان جھاڑیوں میں مچھروں سے کشتی کرتے ہوئے گزارنی پڑتی۔ وہ اگست کا مہینہ تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی اور ہر طرف مچھروں کی بھی بہتات تھی۔ تاہم خیردین نے اپنے کمرے میں اپلوں اور کسی خاص لکڑی کو باہم چلا کر ایک دھونی کا بندوبست کر رکھا تھا۔ یہ دھونی دافعہ مچھر تھی، تاہم دھوئیں کے باعث ہمیں سانس لینے میں دشواری کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے حوالدار کے تبصرے کے جواب میں کہا، بس ہم بارش کے تھمنے کا انتظار کریں گے، اس کے بعد یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر خیردین جانے اور اس کی برقع والی۔ خیردین کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور مخدوش صحت کا مالک تھا۔ میں جب سے اس قصبے میں تعینات تھا، خیردین سے یہ میرا پہلا واسطہ تھا۔ ویسے اس کے بارے میں سطحی طور پر معلومات رکھتا تھا۔ وہ سالہ سال سے مذکورہ قبرستان سے وابستہ تھا۔ اس سے پہلے اس کا باپ اس قبرستان کا گورکن ہوا کرتا تھا۔ حوالدار بھی میرے نزدیک کھسک آیا اور کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے بولا، ملک صاحب، اس بوندا باندی کے ارادے تو مجھے خاصے خطرناک دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ صبح سے پہلے یہ ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع دے۔ تمہاری زبان لاکھ اور کروڑ کالی سہی، مگر میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا، میں نے فیض محمد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اگر مزید آدھے گھنٹے تک اس برقع پوش کے آثار نمودار نہ ہوئے تو میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، چاہے تھانے پہنچتے پہنچتے ہم شرابور ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ جو حکم ملک صاحب، حوالدار فرما برداری سے بولا۔ فیض محمد اور خیردین میرے عقب میں رہتے ہوئے پہلو با پہلوان کھڑے ہوئے تھے، میری طرح۔ اس وقت وہ بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ ہم سب کا مرکز نگاہ وزیرہ چاچی کی قبر تھی، جو اندھیرا ہونے کے باوجود بھی کم فاصلے کے باعث ہمیں بڑے واضح صاف نظر آ رہی تھی۔ خیرو نے کہا، آپ تو چلے جائیں گے جناب؟ اس کا مخاطب میں تھا۔ آپ کے جانے کے بعد اگر وہ آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہونا کیا ہے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، وہ تو گزشتہ 1 ہفتے سے ادھر آ رہی ہے، اب تک اس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو آج کیا بگاڑ لے گی؟ آج تو بارش بھی ہو رہی ہے، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا۔ اگر اس نے میرے کمرے کا رخ کر لیا تو؟ اس نے سوالی انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا اور وحشت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی جانب مڑتے ہوئے کہا، خیردین، اس خیالی برقع پوش نے تمہارے دل اور ذہن کو بری طرح اپنے گرفت میں لے رکھا ہے۔ افسوس کہ میں فی الحال تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ تھانے چلو۔ میں کل سے یہاں ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دوں گا۔
وہ سورج غروب ہوتے ہی تمہارے پاس آ جایا کرے گا اور دوسری صبح یہاں سے رخصت ہوگا۔ جب تک اس برقع پوش کے حوالے سے تمہارا ذہن اور دل خوف سے خالی نہیں ہو جاتا، کانسٹیبل رات بھر تمہارے ساتھ رہا کرے گا۔ سر دست تمہارے مسئلے کا یہی مناسب حل نظر آ رہا ہے۔ میں گورکن خیرو سے مخاطب تھا کہ اسی وقت مجھے اپنے کندھے پر ہاتھ کا مخصوص دباؤ محسوس ہوا۔ میں تیزی سے پلٹا۔ وہ حوالدار فیض محمد تھا جو ہمیں محو گفتگو دیکھ کر کھڑکی کے قریب چلا گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، میری سماعت سے اس کی سنسناتی ہوئی آواز متصادم ہوئی۔ وہ کھڑکی سے باہر ایک سمت انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ملک صاحب وہ دیکھیں، وہ سفید سی کیا شے ہے؟ میری نگاہ نے اس کے اشارے کا تعقب کیا اور سفید شے پر جا کر ٹک گئی۔ سفید شے متحرک تھی اور دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے پلک چھپکتے میں اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی انسان تھا جو سر تپا کسی سفید پوشاک میں ملبوس تھا۔ اگلے ہی لمحے میرے کانوں میں خیردین کی سرسراتی ہوئی آواز پہنچی، یہی ہے وہ برقع پوش۔ میں نے کہا تھا نا وہ ضرور آئے گی تھانے دار جی، وہ آ گئی۔ میں پوری توجہ سے اس پر نظریں گاڑے کھڑا رہا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بڑے محتاط قدموں سے وزیرہ چاچی کی قبر کی سمت بڑھ رہا تھا۔ اس کے داخلی زاویے سے میں نے اندازہ قائم کیا کہ وہ فضل آباد کی طرف سے قبرستان میں داخل ہوا تھا، اور یہ اور بھی حیران کن بات تھی کیونکہ اس جانب 5 میل تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ فضل آباد کا علاقہ 5 میل کے بعد شروع ہوتا تھا۔ نظر جمانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے فوراً اندازہ لگا لیا اس پراسرار ہستی نے ٹوپی والا سفید یعنی شٹل کاک برقع پہن رکھا تھا۔ مذکورہ برقع کی حامل واقعی چاچی وزیرہ کی قبر کی پائنٹی پہنچ کر رک گئی۔ اتنے فاصلے سے یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ اس وقت وہ خاموش تھی یا نہیں۔ خیردین نے ہیجانی لہجے میں کہا، وہ 20-25 منٹ تک یوں ہی خاموش کھڑی رہے گی، اس کے بعد وہ واپس چلی جائے گی۔ آج وہ واپس نہیں جا سکے گی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کا برقع اتاریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں میں رسیاں بھی نہیں بندھیں گی۔ پھر میں حوالدار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فیض محمد، تم قبرستان کی باؤنڈری کے ساتھ ساتھ فضل آباد کے رخ پر حرکت کرو گے اور پھر وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں قبرستان کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہے۔ ادھر سے تم محتاط قدموں سے چلتے ہوئے وزیرہ کی قبر کی طرف پیش قدمی کرنا اور چند گز کے فاصلے پر رک جانا۔ مجھے امید ہے یہ جس راستے سے قبرستان میں داخل ہوئی ہے ادھر ہی سے واپس بھی جائے گی۔ میں جھاڑیوں والی سمت سے اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اس طرف کا سارا علاقہ میں کور کر لوں گا، اور اگر وہ آمد کے راستے سے فرار ہونے کی کوشش کرے تو تم اسے دبوچ لینا۔ پھر میں نے خیردین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں کہ وہ بخت نگر کا رخ کرے۔ بالفرض محال اگر اس نے کوئی ایسی کوشش کی تو تم ہمت سے کام لینا، اس کو پکڑ لینا، ٹھیک ہے؟ میں اس کو پکڑ لوں؟ ہاں، میں نے یہی کہا ہے۔ میں نے تاکیدی انداز اختیار کیا۔ وہ تمہیں کھا تو نہیں جائے گی؟ ویسے مجھے یقین ہے میں اکیلا ہی اسے قابو کر لوں گا، بس تمہیں تھوڑی سی ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ٹھیک 1 منٹ بعد ہم گورکن خیردین کو اس کے کمرے میں شش و پنج میں مبتلا چھوڑ کر باہر نکل آئے، پھر اپنی اپنی راہ پر ہو لیے۔ تھوڑی دیر پہلے شروع ہونے والی بوندا باندی کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ میں ریلوے لائن والی سمت میں قبرستان کا کنارہ پکڑ کر ان جھاڑیوں میں پہنچ گیا۔ بارش شروع ہونے سے پہلے ہم نے جہاں پناہ لے رکھی تھی، یہ فاصلہ میں نے بمشکل 3 منٹ میں طے کر لیا تھا۔ خیردین نے بتایا تھا کہ وہ برقع پوش پراسرار عورت 20-25 منٹ تک وزیرہ کی قبر کی پائنٹی کھڑی رہتی ہے۔ اس حساب سے ابھی اچھا خاصا وقت باقی تھا۔ میں نے تھوڑی دیر جھاڑیوں میں رک کر اس کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ مذکورہ جھاڑیوں سے وزیرہ کی قبر کا فاصلہ بہت کم تھا۔ برقع پوش عورت سنگ مرمر کے کسی بت کے مانند خاموش اور ساکت کھڑی تھی۔ شٹل کاک برقع کے اندر اس کے جسمانی خطوط کی ناپ تول ممکن نہیں تھی۔ اس گھیردار وسیع و عریض برقع نے سر تپا اسے ایک اسرار میں بدل دیا تھا، تاہم یہ اندازہ لگانے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا کہ وہ ایک قداور عورت تھی۔ اس کا قد کسی بھی طور پر 5 فٹ 8 انچ سے کم نہیں تھا۔ میں لگ بھگ 10 منٹ تک تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ جب وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو مجھے ایک بے نام سی کوفت ہونے لگی۔ مسلسل جاری بوندا باندی نے میرے لباس کو پوری طرح بھگو دیا تھا۔ میں نے جھاڑیوں کو وداع کہنے کا فیصلہ کیا اور اگلے ہی لمحے میں جھاڑیوں سے باہر تھا۔ میں بغیر آواز پیدا کیے آہستگی سے اس کے عقب میں پیش قدمی کرنے لگا۔ میرا خیال تھا وہ میری پیش قدمی سے آگاہ ہو جائے گی، کیونکہ ہزار احتیاط کے باوجود بھی قدموں کی جنبش سے ایک مخصوص آہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ اس کا ایک سبب تو رات کا سناٹا اور دوسری وجہ وہ بوندا باندی تھی جس نے قبرستان کی زمین کو کیچڑ زدہ بنا دیا تھا، مگر یہ میرا خیال غلط ثابت ہو گیا۔ برقع پوش کو مطلق احساس نہ ہوا اور میں اسے محض 5 گز کے فاصلے پر عقب میں پہنچ گیا۔ اس کا سکوت اور انہماک دیکھ کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ اس وقت ذکر خفی میں مصروف تھی۔ یہ ذکر نوری بھی ہو سکتا تھا اور ناری بھی، رحمانی بھی ہو سکتا ہے اور شیطانی بھی۔ جہاں تک میرا علم اور تجربہ کام کرتا تھا، اس کے مطابق کسی بھی گندے یا شیطانی عمل کے لیے آواز بلند یا کم از کم بڑبڑانے والے انداز میں پڑھائی کی جاتی ہے۔ برقع پوش کی خاموشی اور سکوت سے ثابت ہوتا تھا
وہ دل ہی دل میں وہاں مدفون چاچی وزیرہ کی بخشش و نجات کے لیے کسی قسم کی کوئی دعا وغیرہ پڑھ رہی ہوگی۔ ایسا سوچنا تو بے جا تھا، تاہم اس سوچ کے ساتھ ہی تو بڑی الجھنیں سوالیہ صورت اختیار کر کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ نمبر 1، یہ بیٹھے بٹھائے چاچی وزیرہ کی اتنی ہمدرد اور خیرخواہ کہاں سے نمودار ہو گئی تھی؟ وزیرہ کا تعلق بخت نگر سے تھا اور سب لوگ اس بات پر متفق تھے کہ اس دنیا میں اس کا قریبی کوئی نہیں، اور پھر یہ برقع پوش فضل آباد کی طرف سے وارد ہوئی تھی۔ نمبر 2، اگر یہی فرض کر ہی لیا جاتا کہ وہ چاچی وزیرہ کی کوئی بھی خیر خواہ ہے، تو بھی آدھی رات کے بعد ایک مخصوص وقت پر اس کی قبر پر حاضری دینے کی کیا تک بنتی تھی؟ یہ تک آج تو اور بھی بے تکی ہو گئی تھی کہ برستی بارش میں بھی اس نے ناغہ نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں اس کا مخصوص وقت پورا ہو گیا تھا یا اس نے مقررہ وقت سے پہلے ہی اپنا عمل ختم کر دیا تھا۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تو میں نے ریوالور نکال لیا اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا، رک جاؤ ورنہ بھیجے میں گولی اتار دوں گا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس وقت میری جانب اس کی پشت تھی اور نہ ہی چہرہ، بلکہ وہ پہلو کے بل کھڑی تھی۔ اس کا رخ فضل آباد کی سمت تھا۔ رکنے کے بعد بڑے اضطراری انداز میں اس نے میری جانب گردن موڑی، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولی۔ میں نے ریوالور والے ہاتھ کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ چہرے سے برقع اٹھا دو۔ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا ان لمحات میں اس کے چہرے پر کس قسم کے تاثرات ہوں گے۔ اس کا چہرہ جالی دار ٹوپی کے عقب میں چھپا ہوا تھا، جہاں تک میری نگاہ کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ البتہ یہ بات یقینی تھی کہ وہ اس تہ در تہ نقاب کے پیچھے سے مجھے ضرور دیکھ رہی ہوگی، اور میرے ہاتھ میں موجود ریوالور بھی اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہا ہوگا۔ میری دھمکی اور مطالبے کے نتیجے میں اس نے جب مسلسل خاموشی اختیار کیے رکھی تو میں نے شفاقی سے کہا، میں صرف 3 تک گنوں گا، اگر تم نے گنتی ختم ہونے سے پہلے مجھے اپنا چہرہ نہ دکھایا تو میں گولی چلا دوں گا، یہ سوچے بغیر کہ اس گولی سے تم محض زخمی ہوتی ہو یا جان سے جاتی ہو۔ اب تمہاری بربادی اور سلامتی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ میری ایک چال تھی، میں اس پر فائر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اگر اس کی جگہ مجھے کسی مرد کو چھاپنا ہوتا تو میں یہ 1 2 3 کے تکلفات میں نہ پڑتا اور جن جپا ڈال کر اسے قابو کر لیتا، لیکن عورت کے معاملے میں میں بہت محتاط رہتا تھا۔ یہ میں نے اپنا ذاتی اصول بیان کیا، ورنہ بہت سے پولیس والے ان تکلفات میں نہیں پڑتے اور مرد و زن کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ میں نے برقع پوش عورت کو دھمکی دیتے ہوئے گنتی بھی شروع کر دی تھی۔ 1 کے بعد 2 کی باری آئی اور پھر اس سے پہلے کہ میں اپنی زبان سے 3 کا ہنسا ادا کرتا، اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے قدرے جھک کر برقع کے گھیر کو تھام لیا۔ میں یہی سمجھا کہ وہ برقع اٹھا کر مجھے اپنا چہرہ دکھانے والی ہے، مگر اگلے ہی لمحے میرا اندازہ غلط ہو گیا۔ اس نے برقع کو تھامتے ہی ایک جانب دوڑ لگا دی۔ یہ وہی سمت تھی 5 میل دور جس طرف فضل آباد تھا۔ میں للکارتے ہوئے اس کے پیچھے لپکا، رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ اس نے فائرنگ کی پرواہ نہیں کی اور بڑی پھرتی سے دوڑتی چلی گئی۔ اس کی مستعدی نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ ایک عورت ذات سے ایسی چوبندی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ میری دھمکی کا جب اس پر مطلق اثر نہ ہوا تو میں نے ہوائی فائر کیا۔ ادھر میرے ریوالور سے گولی نکلی، ادھر وہ مردہ چھپکلی کے مانند قبرستان کی زمین پر گری۔ میں یہی سمجھا کہ شاید میری فائرنگ نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ میری فائرنگ کا زاویہ اس کے لیے قطعاً مہلک نہیں تھا۔ میرے ریوالور سے نکلنے والی گولی اس کی مزاج پرسی کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ میں اس کے قریب آ گیا اور رکنوں بیٹھ کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ اسی لمحے حوالدار فیض محمد بھی سامنے آ گیا۔ فائر کی آواز نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ پھر زمین پر پڑی اس برقع پوش کو دیکھ کر اس کی تشویش میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ ملک صاحب، لگتا ہے آپ نے اس کا کام پورا کر دیا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے بڑے وثوق سے کہا، یہ خود ہی الجھ کر گری ہے، اسے گولی نہیں لگ سکتی، میں نے ہوائی فائر کیا تھا۔ اگر یہ فائرنگ کی زد میں آئی ہوتی تو اب تک اس کے جسم کے متاثرہ حصے سے خون جاری ہو چکا ہوتا۔ کہتے تو آپ بالکل ٹھیک ہے، حوالدار نے تائیدی انداز میں کہا۔ میرے خیال میں یہ فائر کی دہشت سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ خیر، یہ ایسی کمزور دل بھی نہیں۔ میں نے زمین پر پڑی اس برقع پوش عورت کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، اگر یہی بات ہوتی تو پھر وہ آدھی رات کے بعد تنہے تنہا اس قبرستان میں قدم رکھنے کا خیال بھی دل میں نہ لاتی۔ بہرحال تم اس کے چہرے سے برقع ہٹاؤ، ذرا پتہ تو چلے یہ آخر ہے کون۔ حوالدار نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی اور اگلے ہی لمحے ہم دونوں ششتر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ برقع کی اوٹ میں سے کوئی عورت نہیں بلکہ ایک مرد کا چہرہ برآمد ہوا تھا۔ اس انکشاف کے بعد کہ وہ کوئی بہروپیہ تھا اور برقع اوڑھ کر اس قبرستان میں کوئی خفیہ سرگرمی جاری رکھے ہوئے تھا، میں فوری طور پر ایکشن میں آ گیا۔ پھر میری ہدایت پر حوالدار فیض محمد نے اس کا برقع پوری طرح اتار پھینکا۔ اس کے قد و قامت کو دیکھ کر مجھے ہلکا سا شبہ تو ہوا تھا، تاہم اس وقت میرا ذہن یہ اندازہ لگانے سے قاصر رہا تھا کہ اس گھیردار شٹل کاک برقع کے اندر عورت کی بجائے کوئی مرد چھپا ہوگا۔
سفید برقع کے اندر سے برآمد ہونے والا وہ شخص قبرستان کی زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کی بے ہوشی کا سبب بھی میری سمجھ میں آ گیا۔ وہ جس جگہ گرا تھا وہاں ایک پختہ قبر موجود تھی۔ بھاگتے ہوئے کسی وجہ سے اس کا پاؤں رپٹ گیا ہوگا اور اغلب امکان یہی تھا کہ گرتے وقت اس کا سر پختہ قبر کے کنارے سے ٹکرایا ہوگا۔ کھوپڑی پر لگنے والی اس شدید چوٹ نے اسے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا تھا۔ میں نے چند لمحات میں اس برقع پوش زمیں بوس بے ہوش شخص کا جائزہ لے لیا۔ اس کی عمر اب 25 سے زیادہ نہیں رہی ہوگی، قد 5 فٹ 8 انچ کے قریب، متناسب جسم اور مناسب صحت۔ پاؤں میں اس نے زنانہ چپل پہن رکھے تھے جو یقیناً دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے تھی۔ اس کے باقی جسم کو وسیع اور ریز برقع نے ڈھانپ رکھا تھا۔ آج آ کر پاؤں ہی بچتے تھے جن سے اسے پکڑا جا سکتا تھا، اور اس نے زنانہ چپل کے ذریعے اپنی اس مردانہ شناخت کو بھی ختم کر دیا تھا۔ اس کے بدن پر بڑا سادہ سا لباس تھا، کورے لٹھے کی شلوار اور کاٹن کا کلیوں والا کرتا۔ اس دوران میں گورکن خیر دین بھی جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ مذکورہ برقع پوش پر اس کی نگاہ پڑی تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ مرد ہے؟ وہ لکنت زدہ انداز میں ہکلایا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، خیر دین، ہم نے تمہاری برقع والی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہیں کی۔ پتہ نہیں یہ عورت سے مرد کیسے بن گئی، بہرحال جو بھی ہے تمہارے سامنے ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولا اور لالٹین لے کر ایک مرتبہ پھر اس شخص کی جانب بڑھا۔ میں تو اب تک اسے کوئی پردہ دار بی بی ہی سمجھ رہا تھا۔ خیر دین نے عقلمندی کا ایک کام یہ کیا تھا کہ کمرے سے نکلتے وقت وہ لالٹین اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اس بے ہوش شخص کا یہ تفصیلی معائنہ کیا تھا۔ اس میں لالٹین کی روشنی کی مدد شامل حال رہی تھی۔ میں نے کہا، باقی سمجھانے کے معاملات ہم ادھر کمرے میں جا کر بھی طے کر سکتے ہیں۔ ادھر کھڑے رہ کر بارش میں بھیگنا سراسر حماقت ہوگی۔ اس شخص کے فوری طبی معائنے سے میں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ وہ زندہ تھا اور اس کی زندگی کو کوئی بڑا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ میں نے خیر دین کے ہاتھ سے لالٹین لے لی۔ پھر میری ہدایت پر ان دونوں نے باہمی تعاون سے اس بے ہوش شخص کو گورکن کے کمرے میں پہنچا دیا۔ میں نے گورکن سے پوچھا، کیا تم اس بہروپیوں کو جانتے ہو؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہے اور مجھے پورا یقین ہے یہ بخت نگر کا رہنے والا نہیں۔ یہاں کے تو میں بندے بندے سے واقف ہوں۔ ملک صاحب، اگر ہم اس سے بدبخت کو ہوش میں لے آئیں تو یہ خود اپنی زبان سے سب کچھ بک دے گا، حوالدار نے مشورتاً کہا۔ پھر اس کی شناخت کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ تم پہلے اسے آہنی زیور پہناؤ، میں نے حوالدار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کہیں ہوش میں آنے کے بعد پھر اس کے ذہن میں مہم جوئی یا فرار کا خیال نہ پیدا ہو جائے۔ یہ پہلے بھی ایسی ایک کوشش کر چکا ہے، اور جہاں تک اسے ہوش میں لانے کا تعلق ہے تو خیر دین کے کمرے میں اس کا مکمل بندوبست موجود ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے کمرے کے کونے میں موجود دھونی کے اس ماخذ کی جانب اشارہ کیا جہاں سے مچھروں کو بھگانے والا دھواں اٹھ رہا تھا۔ حوالدار نے میری ہدایت پر مذکورہ شخص کو الٹی ہتھ کڑی لگائی، پھر خیر دین کی مدد سے اسے ڈنڈا ٹولی کرتے ہوئے کسیلے دھوئیں کے ماخذ کے قریب پٹخ دیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ اس کے ساتھ ہی اسے شدید نوعیت کی کھانسی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کڑوا دھواں بھاری مقدار میں اس کے پھیپھڑوں میں سرایت کر گیا تھا، جس کے سبب وہ کھانسی اٹھی تھی۔ چند لمحات میں وہ کھانستے کھانستے پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ میرے اشارے پر ان دونوں نے اسے اٹھایا اور کھڑکی والی دیوار کے قریب فرش پر ڈال دیا۔ میں لالٹین لے کے اس کے قریب بیٹھ گیا اور سخت لہجے میں استفسار کیا، کون ہو تم؟ وہ چند لمحات تک اجنبی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر الٹا مجھ سے سوال کر دیا کہ میں کون ہوں؟ تھوڑی دیر پہلے تم ایک برقع پوش پردہ نشین عورت تھی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا۔ پھر تم ٹھوکر کھا کر گری، بے ہوش ہوئی اور عورت سے مرد بن گئی۔ اب تم مرد ہو اور ہوش میں آ چکے ہو۔ تم مجھے اپنے علاقے کے تھانے دار کو بتاؤ گے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور وہاں وزیرہ کی قبر کے پاس کھڑے کیا کر رہے تھے؟ صرف آج ہی نہیں بلکہ پچھلے ایک ہفتے سے تمہارا یہی وتیرہ ہے۔ اس کے چہرے پر فکر کے سائے لہرائے اور وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، تھانہ انچارج، برقع پوش، مرد، عورت، ٹھوکر، ہوش، بے ہوش، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامنے کی کوشش کی، لیکن الٹی ہتھ کڑی نے اس کوشش کو ابتدائی مرحلے پر ہی ناکام بنا دیا اور وہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ حوالدار فیض محمد نے کہا، ملک صاحب یہ کم بخت یادداشت کھونے کا بہانہ کر رہا ہے۔ کرنے تو ہمارے پاس ایسے تمام بہانوں کا علاج موجود ہے، میں نے سفاکی سے کہا۔ ہم اسے اپنے ساتھ تھانے لے کر جا رہے ہیں، انشاءاللہ 1 آدھ گھنٹے کے ٹریٹمنٹ سے اسے شافی فائدہ ہوگا۔ زیر حراست اس شخص نے ہراساں نظر سے مجھے دیکھا، لیکن یادداشت کی گمشدگی کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے ڈرامہ جاری رکھا۔ پتہ نہیں میں کون ہوں، کہاں ہوں، آپ لوگ کون ہیں؟ مجھ سے اس قسم کے سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ میرے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں۔ تم نے برے سلوک کا نام سنا ہے لیکن دیکھا نہیں ہوگا، میں نے زہریلے انداز میں کہا۔ میں تمہیں دیکھنے کا موقع فراہم کروں گا، دیکھنا کیسے پلک جھپکتے میں تمہاری گمشدہ یادداشت واپس آتی ہے۔ تم دنیا کے وہ باخبر شخص بن جاؤ گے جو بڑے دعوے سے بتا سکے گا
کہ پہلے انڈا پیدا ہوا تھا یا بچہ۔ وہ خاموش رہ کر ناقابل فہم نظر سے مجھے تکتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے گورکن کے تعاون سے اسے تھانے پہنچا دیا۔ برستی بارش میں ہم سب کی حالت بھیگے مرغوں جیسی ہو گئی تھی۔ خیر دن واپس چلا گیا تو میں نے حوالدار سے کہا، یہ بندہ اب تمہارے حوالے ہے، میں اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں۔ اگر تم اس کی زبان پر پڑا قفل کھولنے میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھے جگا دینا، ورنہ صبح ملاقات ہوگی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے اور مجھے شدید نیند آ رہی تھی۔ برقع کی آڑ میں 7 روز تک گورکن کو دہشت زدہ کرنے والا ہماری گرفت میں آ چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی زبان کھلوانے کے لیے حوالدار کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ میری بات کے جواب میں فیض محمد نے کہا، ملک صاحب آپ اس بندے کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں اور سکون سے اپنی نیند پوری کریں۔ آپ کی دعا سے میں اس کی یادداشت کو واپس لانے کے لیے الٹا چرخہ گھمانے والا عمل کروں گا۔ آپ جب صبح تیار ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھیں گے تو میں آپ کے حسب منشا رپورٹ پیش کروں گا۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا، جو تھانے سے ملک عقبی جانب واقع تھا۔ اگرچہ پچھلے 2-3 گھنٹے ایک عجیب و غریب کارروائی میں گزرے تھے، تاہم بستر پر پہنچتے ہی مجھے فوراً نیند آ گئی۔ میں گزشتہ رات کار سرکار کے سلسلے میں ٹھیک طرح سو نہیں پایا تھا، لہٰذا نیند تو میری آنکھوں میں رچی بسی تھی۔ اس پر آج رات کی برساتی کارروائی نے اس نیند میں شدت کا بخار لگا دیا تھا۔ پھر دوسری صبح ہی میری آنکھ کھلی۔ حوالدار نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ اگلے روز میں اپنے کمرے میں پہنچا تو اس نے بڑی خوشائند رپورٹ پیش کی۔ وہ زیر حراست بندے کی کھوپڑی پر دستک دے کر اس کی یادداشت کو واپس لا چکا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آیا اور مسرور کن لہجے میں بولا، ملک صاحب میں نے بندے کی بولتی کھول دی ہے، اس کا نام سلیم ہے اور وہ موزہ نجیب پورہ کا رہنے والا ہے، وہی گاؤں جو ادھر نہر کی دوسری طرف واقع ہے۔ سلیم نے وہ ٹوپی والا سارا ڈرامہ کسی سائیں جی کی ہدایت پر کیا ہے۔ بتا رہا ہے سائیں جی نے اسے ایک خاص وظیفہ کرنے کو کہا تھا، جو کسی تازہ بننے والی قبر کی پائنٹی کھڑے ہو کر کیا جاتا ہے۔ باقی باتیں آپ خود اس سے پوچھ لیں۔ میں نے پرمانی انداز میں استفسار کیا، فیض محمد اس کی زبان کھلوانے کے لیے تم نے کہیں زیادہ محنت تو نہیں کی؟ نہیں ملک صاحب، وہ میری بات کی تہہ میں اترتے ہوئے مسکرا کر بولا، اس بڑھاپے میں مجھ سے اب محنت کب ہوتی ہے؟ فیض محمد ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، لیکن حسب موقع وہ اپنی عمر کو گھٹاتا بڑھاتا رہتا تھا۔ جب خود کو بہت زیادہ چاق و چوبند ظاہر کرنا ہوتا تو کہتا ابھی تو میں جوان ہوں، اور جب کسی طرف سے آنکھ چھڑانا ہوتی تو معصوم سی صورت بنا کر کہہ دیتا اب اس بڑھاپے میں کیا کروں گا، جیسا کہ اس نے ابھی کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حوالدار فیض محمد سلیم نامی اس شخص کو لے کر میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر ایک نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ حوالدار نے اپنے بڑھاپے میں بھی اچھی خاصی محنت کر ڈالی تھی۔ فیض محمد اسے میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا تو میں نے سلیم سے کہا، آرام سے ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی میز کے سامنے رکھی کرسیوں کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، پھر مریل سی آواز میں بولا، تھانے دار جی آپ تو بہت اچھے ہیں۔ پھر اس نے گردن گھما کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا اور شکایتی لہجے میں کہا، آپ کے حوالدار نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، وہ بڑا ظالم آدمی ہے جی۔ میں حوالدار سے بھی زیادہ ظالم ہوں، میں نے اس کے چہرے پر نظر کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اگر تم نے میرے سوالات کے جواب میں کوئی گڑبڑ کرنا چاہی تو میں تمہارے ساتھ جو زیادتی کروں گا اس کا احوال سنانے کی تم ہمت نہیں کر سکو گے۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا، جناب میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا، جب ساری بات کھلی گئی ہے تو پھر کچھ چھپانے کا کیا فائدہ؟ میری قسمت ہی خراب ہے، ہر کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے۔ اگر آج کا سورج طلوع ہونے سے پہلے میں اپنے گھر پہنچ جاتا تو میرا کام بن جاتا، لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور افسوسناک انداز میں گردن جھٹکنے لگا۔ میں چند لمحے بغور اس کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک 25-26 سالہ شخص تھا، لیکن اس وقت وہ نا امیدی اور مایوسی کے تنگ حلقے میں جکڑا نظر آتا تھا۔ میں نے پوچھا، مجھے پتا چلا ہے تم ادھر قبرستان میں کوئی خاص قسم کا عمل کر رہے تھے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، کل اس عمل کی آخری رات تھی۔ اگر میں رات کے اندھیرے ہی میں واپس اپنے گھر پہنچ جاتا تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا، مگر پہلے تو بارش نے گڑبڑ کی اور پھر بعد میں آپ لوگوں نے تو میرا کباڑا ہی کر دیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر بڑی مایوسی سے گردن ہلانے لگا۔ تم اپنا کون سا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ عمل کر رہے تھے؟ میں نے کڑے لہجے میں استفسار کیا، اور اس نوعیت کا بیہودہ عمل تمہیں کس نے بتایا تھا، جس کے لیے شٹل کاک برقع پہن کر ہفتے بھر کے لیے آدھی رات کے بعد ایک عورت کے بھیس میں کسی ویران اور سنسان قبرستان میں وقت گزارنا پڑے؟ وہ تھوڑے تامل کے بعد گویا ہوا، تھانے دار صاحب ایک ہفتے کا یہ وظیفہ مجھے سائیں جی نے بتایا تھا، اور برقع والا مشورہ بھی انہی کا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے ان کی ہدایات پر پورا عمل کیا۔ انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ اسی طرح عمل کے بعد جب تک میں قبرستان سے باہر نہ ہوں زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کروں گا۔ برقع کا استعمال بھی میں قبرستان کی حدود کے اندر ہی کروں گا۔ چنانچہ میں گھر سے برقع ساتھ لے کر نکلتا اور قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے سے پہن لیتا۔ اسی طرح قبرستان سے باہر نکلنے کے بعد میں برقع اتار دیا کرتا تھا۔ میں سائیں جی کی ہدایت کے مطابق وہ عمل بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے کر رہا تھا۔
انہوں نے مجھے چند الفاظ بتائے تھے جو قبرستان میں کسی تازہ دفن کیے ہوئے مردے کی پائنٹی کھڑے ہو کر مجھے پڑھنا تھے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی میرا کام بھی ہو جاتا۔ میں نے اپنے حصے کی ذمہ داری نبھا دی۔ بس سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے اپنے گھر پہنچنا تھا اور یہی نہیں ہو سکا۔ وہ ایک مرتبہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں خاموش ہوا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے شکایتی انداز میں بولا، آپ لوگوں نے وظیفے کے آخری مرحلے پر گڑبڑ مچا کر میرے کام کا ستیہ ناش مار دیا۔ کیا آپ ایک آدھ دن کے لیے رک نہیں سکتے تھے؟ سلیم کے استفسار میں زمانے بھر کی شکست خوردگی بھری ہوئی تھی۔ اس کی پریشانی اپنی جگہ، لیکن میں اپنے کام کے پیش نظر اس سے کوئی روح ریات کے حق میں نہیں تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے برہمی سے کہا، تم ایک آدھ دن رکنے کی بات کر رہے ہو، ہم تو پہلے ہی 2-3 دن لیٹ ہو چکے تھے۔ مجھے اسی رات تمہاری گردن دبوچ لینا چاہیے تھی جب پہلی مرتبہ گورکر نے تھانے آ کر تمہاری شکایت درج کرائی تھی۔ بہرحال میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اسے کھا جانے والی نظر سے گھورتے ہوئے اضافہ کیا، ابھی تو تمہارے کام کا ستیہ ناش ہوا ہے۔ اگر تم نے آئندہ 15 سیکنڈ کے اندر مجھے اپنے اس کام کی نوعیت نہ بتائی تو میں تمہیں آنے والے 24 گھنٹوں کے لیے حوالدار فیض محمد کے سپرد کر دوں گا، اور پورے احتیاطات کے ساتھ۔ پھر وہ تمہارے ساتھ جو سلوک کرے گا اس سے تمہارا سوا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تم اپنے رہو گے اور نہ ہی اپنے کام کے۔ میری دھمکی کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ ایک جھوجھری لے کر رہ گیا۔ یہ جھوجھری اس شاندار سلوک کی یاد میں تھی جو گزشتہ رات کے آخری پہر حوالدار نے اس کے ساتھ روا رکھا تھا۔ اور جھوجھری کے اختتام پر سراسیمہ لہجے میں بولا، خدا کے واسطے مجھے اس جلاد کے حوالے نہ کریں، آپ جو پوچھیں گے میں بتانے کو تیار ہوں۔ حوالدار کی دہشت نے اس کے دل و دماغ کو اپنی جکڑ میں لے رکھا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تم سے جو سوال پوچھا تھا ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ تمہاری آسانی کے لیے میں ایک مرتبہ پھر تم سے پوچھتا ہوں کہ تم اپنا کون سا مقصد حاصل کرنے کے لیے ان وظیفوں وغیرہ کے چکر میں پڑے ہو؟ وہ جی، یہ ساری گڑبڑ بشرا کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، میں اسے اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھ کر پوچھا، یہ بشرا کون ہے؟ اس کی کہانی اب کچھ میری سمجھ میں آنے لگی تھی، مگر سلیم کے جواب نے میرے اندازے پر خط تنسیخ کھینچ دیا۔ اس نے نہایت ہی گہری سنجیدگی سے بتایا، بشرا میری بیوی ہے جناب۔ کیا؟ میں تقریباً اچھل کر رہ گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں جناب۔ اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ کیا تم خود اپنی بیوی کو قابو کرنے کے عملیات وغیرہ کا سہارا لے رہے ہو؟ میں نے تعجب خیز انداز میں استفسار کیا۔ وہ سادگی سے بولا، سائیں جی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اگر میں ان کی ہدایت کے مطابق 1 ہفتے کا عمل پورا کر لوں گا تو بشرا میرے پاؤں کی دھول بن جائے گی، پھر وہ میرے سامنے اکڑ نہیں دکھائے گی، ایک کنیز کی طرح میری ہر قسم کی خدمت میں لگی رہے گی، میرے ہر مطالبے پر گردن جھکا دے گی۔ تو تم اپنی بیوی کو کوئی زر خرید لونڈیا بنا کر رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا، اور وہ بھی الٹے سیدھے وظائف کے ذریعے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، تھانے دار جی، آپ میری بیوی کو نہیں جانتے، وہ مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا اور آج تک اس نے مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ میں قریب جاتا ہوں تو وہ شور مچاتی ہے۔ میں اپنی عزت کے ڈر سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ لوگ سنیں گے تو پوچھیں گے، ہمارے گھر سے شور کیوں اٹھا؟ میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ میں نے سائیں جی کو اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ بشرا پر کسی ہوائی مخلوق کا سایہ ہے۔ جب تک وہ سایہ اس کی جان نہیں چھوڑے گا یہ تمہیں قریب ہی نہیں پھٹکنے دے گی۔ وہ تو اس کی مہربانی ہے کہ شور مچا کر تمہیں دور کر دیتی ہے، ورنہ اگر کبھی زبردستی تم اسے چھونے میں کامیاب ہو گئے تو وہ نادیدہ مخلوق تمہیں ختم کر دے گی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں سائیں جی سے پوچھا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ انہوں نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ اس مسئلے کے صرف 2 ہی حل ہیں۔ نمبر 1، بشرا سے دستبردار ہو جاؤ، اسے طلاق دے دو، یا پھر اپنے ساتھ اس طرح رکھو کہ کبھی اسے چھونے کی غلطی نہ کرنا۔ تم 2 اچھے بہن بھائیوں کی طرح زندگی گزار دو گے۔ سائیں جی کی بات سن کر میں تڑپ اٹھا اور احتجاجی لہجے میں کہا، یہ کیسے ممکن ہے جناب؟ بشرا میری بیوی ہے، میں اسے بہن کیسے سمجھ لوں؟ اور اس کے وجود پر میرا پورا حق ہے، اور ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے میں اسے چھو بھی سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی قائم کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ میں اسے کیسے دستبردار ہو جاؤں؟ سائیں جی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بس تو پھر تم اس نادیدہ سائے سے اپنی گردن توڑوانے کے لیے تیار رہو۔ میں محسوس کر رہا ہوں تم بشرا کی طرف پیش قدمی سے باز نہیں آؤ گے۔ تم بھی کیا کرو، تمہاری بیوی چیز ہی ایسی ہے کہ راہ چلتے کی رال ٹپک جائے۔ بلا شبہ تم خوش قسمت بھی ہو اور بدبخت بھی۔ بشرا جیسی حسین اور شاداب عورت تمہاری منقوہہ ہے، لیکن تم اس پر اپنا جائز حق نہیں جتا سکتے۔ اگر ایسا کرو گے تو جان سے جاؤ گے۔ میں نے سائیں جی کی بات سنی اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اور بشرا کے ساتھ میاں بیوی والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میرے مسئلے کا آپ نے جو پہلا حل بتایا وہ میرے لیے قابل قبول نہیں۔ دوسرا حل آپ کے نزدیک کیا ہے؟ سائیں جی نے ایک طویل سانس کھینچی اور بولے، علاج۔ تمہارا موجودہ مسئلہ علاج سے بھی حل ہو سکتا ہے۔ میں تمہارے لیے علاج تجویز کروں گا، تمہیں میری ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، علاج میں دیر نہ کریں سائیں جی۔ انہوں نے کہا، دیر کس بات کی؟ تم کل ہی سے وظیفہ شروع کر دو۔ پھر میں نے ان کی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قبرستان میں آنا شروع کر دیا۔ میرا وظیفہ مکمل ہو چکا تھا، بس آپ لوگوں نے میرے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔
اگر آج صبح میں اپنے گھر میں ہوتا تو پھر بشرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جاتی۔ وہ خبیث سایہ اس کی جان چھوڑ دیتا۔ مجھے رات کی تاریکی میں ہی اپنے گھر پہنچنا تھا، مگر جملہ دھورا چھوڑ کر وہ شکایتی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا سائیں نے اسے بیوقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں سلیم سے پوچھا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، مسئلہ تو تمہاری بیوی کے ساتھ تھا اور علاج تمہارا ہوا، یہ کس قسم کا علاج تھا؟ تم نے بتایا نا یہ وظیفہ تمہارے علاج کے طور پر تجویز کیا گیا تھا۔ سائیں جی نے کہا تھا کہ میرے وظیفے سے بشرا ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ کمزور آواز میں بولا، اگر پھر بھی کوئی کسر باقی رہ گی تو پھر وہ اس کا علاج کریں گے۔ میں سلیم کی سادگی نما حماقت پر تل ملا کر رہ گیا اور بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا، میرا خیال ہے کہ تمہارے اس سائیں جی نے اس وظیفے کے نتائج کا انتظار نہیں کیا اور وہ مکار شخص تمہاری بے خبری میں بشرا کا علاج بھی کر رہا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ مجھے خود بھی اپنے کہے پر قدرے حیرت ہوئی۔ وہ الفاظ بے ساختہ میری زبان سے ادا ہوئے تھے۔ میں نے قدرے سلجھتے ہوئے اسے پوچھا، سلیم تمہارا یہ سائیں جی کہاں رہتا ہے؟ ہمارے گاؤں نجیب پورہ ہی میں رہتے ہیں وہ۔ اس نے جواب دیا، کیا نجیب پورہ میں کوئی قبرستان نہیں ہے جی؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر تم اس خرافات وظیفے کے لیے قبرستان میں کیوں نہیں گئے؟ سائیں جی نے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ میں بخت نگر والے قبرستان میں وزیرہ چاچی والی قبر پر کھڑے ہو کر وہ وظیفہ پڑھوں۔ میں نے بڑی مشکل سے وہ قبر تلاش کی تھی، لیکن آپ نے میرا کام بگاڑ دیا۔ اوئے کام بگاڑ کی اولاد! اس کی فضول تکرار سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ تم روزانہ آدھی رات کو گھر سے نکلتے ہو، کیا تمہارے گھر والے اس بات پر اعتراض نہیں کرتے؟ میرے گھر میں ہے کون جو میرے کہیں آنے جانے پر اعتراض کرے گا؟ اور برا سا منہ بنا کر بولا، ایک بشرا ہی تو ہے اور اسے مجھ سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ کیا تم اپنی بیوی کے ساتھ پورے گھر میں اکیلے رہتے ہو؟ میں نے حیرت سے کہا، میرا مطلب ہے تم دونوں کے سوا اس گھر میں اور کوئی بھی نہیں؟ جی ہم دونوں ہی اس گھر میں رہتے ہیں، اس نے بتایا۔ یہ تو اور بھی تشویشناک بات ہے، میں نے کہا۔ میرے خیال میں نجیب پورہ سے بخت نگر کے قبرستان تک پہنچنے میں تمہیں کم سے کم آدھا گھنٹہ تو لگتا ہی ہوگا، کم و بیش اتنا ہی وقت واپسی میں بھی صرف ہوتا ہوگا۔ لگ بھگ آدھا گھنٹہ وزیرہ چاچی کی قبر کی پائنٹی کھڑے وظیفہ پڑھتے رہتے ہو۔ اس طرح تمہارے گھر سے غائب رہنے کا کل وقت تقریباً 1.5 گھنٹہ بن جاتا ہے، اور یہ 1.5 گھنٹہ بھی آدھی رات کے بعد کا۔ تمہاری اس غیر حاضری سے بشرا کو اکیلے گھر میں ڈر نہیں لگتا؟ ڈر کس بات کا جی؟ وہ عجیب سے انداز میں بولا، سائیں جی ہمارے پڑوس ہی میں تو رہتے ہیں، پھر انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ بشرا کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لمحے بار کو رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا، سائیں جی کا کہا ہوا ایک ایک لفظ بالکل درست ثابت ہوا۔ واقعی بشرا نے ایک بھی دن میری غیر حاضری پر کوئی اعتراض کیا اور نہ ہی واپسی پر کسی ڈر خوف کی شکایت کی۔ میں تصور میں اس کی بے وقوفی پر سر پیٹ کر رہ گیا اور زبان سے کہا، تم بشرا کی بے خوفی اور اعتراض نہ کرنے کو سائیں جی کا کوئی کمال سمجھ رہے ہو؟ اس میں کیا شک ہے جناب؟ تم زبردست دھوکہ کھا رہے ہو احمق انسان، میں نے غصیلے انداز میں کہا۔ وہ بولا، میں محسوس کر رہا ہوں آپ سائیں جی کی نیت پر شک کر رہے ہیں۔ تم بالکل صحیح محسوس کر رہے ہو، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھ سے کہا تھا آپ میری بیوی کو نہیں جانتے۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا سلیم، میں تمہاری بیوی کو جانتا ہوں اور نہ ہی تم اپنی بیوی کو جانتے ہو، بلکہ بشرا کو اگر کوئی صحیح طور پر جانتا ہے تو وہ ہے تمہارا سائیں جی، اور میں اس سائیں کے بچے کو بڑی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ سائیں جی جلالی بابا ہیں، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، آپ ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے کہا، میں نے ایسے فراڈ اور ہوس پرست سائیں بہت دیکھے ہیں، تم فکر نہ کرو، میں تمہارے سائیں جی کا سارا جلال اس کی ناک کے راستے نکال دوں گا۔ توبہ توبہ! وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو چھوتے ہوئے بولا، تھانے دار جی آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، آپ سائیں جی کی طاقت سے واقف نہیں ہیں۔ میں اس کی طاقت سے واقف ہونے جا رہا ہوں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور اس دوران میں تم میرے تھانے کے حوالات میں رہو گے۔ وہ احتجاجی لہجے میں بولا، جناب یہ تو میرے ساتھ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، فی الحال تم اسی سلوک کے قابل ہو۔ میں نے گھمبیر لہجے میں کہا، جو شخص اندھی عقیدت میں آدھی رات کو اپنی بیوی کو کسی پیر سائیں کے رحم و کرم پر چھوڑ آئے، اس کے ساتھ بار بار زیادتی ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں تم کیسے بغیرت اور بودے مرد ہو۔ وہ بپھرے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار جی آپ سائیں جی کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، بعد میں جب آپ کو ان کی شان کا پتہ چلے گا تو آپ بہت پچھتائیں گے۔ ابھی وقت ہے، آپ اپنے دل میں سائیں جی کے خلاف کسی کارروائی کا خیال رکھتے ہیں تو اس خیال کو جھٹک دیں۔ تم یہ مشورے اپنے ہی جیسے کسی عقل کے اندھے اور کردار کے گندے شخص کو دینا، میں نے کہا۔ میں تمہاری دھمکیوں سے خوفزدہ ہونے والا نہیں، تمہاری کہانی سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہارا وہ سائیں کتنے پانی میں ہے، اور بشرا کسی سائے کے تسلط میں تمہارے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ بے بسی سے مجھے گھور کر رہ گیا، اس کا بس چلتا تو شاید اپنے سائیں جی کی اندھی عقیدت میں مجھے قتل کر دیتا۔ میں چند لمحات تک جائزہ نظر سے اسے گھورتا رہا، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، میری بات دھیان سے سنو سلیم، تمہاری بیوی پر کسی قسم کا کوئی سایہ وغیرہ نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بشرا اور سائیں کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ بیوی کو قابو کرنے کا سب سے بڑا وظیفہ اس کا شوہر ہوتا ہے،
جو لوگ اس مقصد کے حصول کے لیے قبرستانوں میں جا کر چلا وظیفہ کرتے ہیں، ان کی بیویاں عمل کامل چلالی باباؤں اور نام نہاد معالجوں کے ہاتھوں کھلونا بن جاتی ہیں۔ یہ لوگ کسی سائے، کسی نادیدہ ہوائی محلوق اور کسی عفریت کے مانند بے وقوف شوہروں کی بیویوں کو اپنی جھوٹی قوتوں کا راگ سنا کر اس طرح فریب دیتے ہیں کہ وہ کہیں کی نہیں رہتی، اور اس میں قصوروار سراسر شوہر ہوتے ہیں کہ شوہر بیوی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہی ذمہ دار شخص خود ان ڈبہ پیروں کو اپنے گھر کی راہ دکھاتا ہے، جیسا کہ تم کر رہے ہو۔ میری بات ختم ہوئی تو سلیم نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، پھر بے حد الجھے ہوئے لہجے میں بولا، پتہ نہیں آپ کس قسم کی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ سب پتہ چل جائے گا بچو، میں نے تنبیہی انداز میں کہا۔ میں تمہارے سائیں کی خیر خیریت معلوم کرنے جا رہا ہوں، ذرا پتہ تو چلے وہ کیسی کیسی اور کتنی قوتوں کا مالک ہے۔ تم ایک واہیات وظیفے میں الجھا کر وہ ادھر نجیب پورہ میں کیا گل کھلا رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا۔ سلیم نے اپنے سائیں جی کی صفائی میں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے دبکا مار کر اسے خاموش کرا دیا۔ نہ ایک مرتبہ، نہ دو مرتبہ اور نہ تین مرتبہ۔ میں نے کڑک کر خالص تھانے دارانہ انداز میں کہا، تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے میری واپسی پر کہنا ہے، ممکن ہے میں تمہارے پیر سائیں کو بھی ادھر ہی لے آؤں۔ پھر میں نے سلیم کو حوالدار فیض محمد کے سپرد کیا اور ASI جاوید مغل کو اپنے کمرے میں بلا کر نجیب پورہ جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد جاوید مغل کے ساتھ ایک تانگے میں بیٹھا نجیب پورہ کی طرف جا رہا تھا۔ سلیم نے مجھے جو کہانی سنائی تھی اس میں میرے لیے چونکنے والے دو اہم نکات تھے۔ اول، بشرا کا آدھی رات کو سلیم کے گھر سے غیر حاضری پر اعتراض نہ کرنا۔ دوئم، سائیں کا بیوی کو قابو کرنے کے لیے سلیم کو مشورہ، اور مشورہ بھی ایسے وظیفے کا جو دور دراز قبرستان میں پڑا جائے تاکہ سلیم زیادہ سے زیادہ دیر کے لیے گھر سے دور رہ سکے۔ اس مشورے سے سائیں کی نیت کھلتی تھی۔ ہم ٹھیک 10:30 بجے نجیب پورہ میں داخل ہوئے اور سائیں جی کے آستانے تک رسائی حاصل کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا آستانے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ یہ ایک غیر متوقع صورتحال تھی۔ جس شخص نے آستانے تک ہماری رہنمائی کی تھی، میں نے اس سے پوچھا، یہ سائیں کہاں چلا گیا؟ اس کا آستانہ تو بند پڑا ہے۔ میں نے محسوس کیا سائیں کے لیے میرا یہ انداز اس شخص کو قطعی پسند نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نے مجھے بتا دیا کہ وہ بھی سلیم کی طرح سائیں کا کوئی اندھا عقیدت مند تھا۔ اندھی عقیدت رنگ برنگ گل کھلاتی ہے۔ بہرحال بزرگی کا سوانگ بھرنے والے نقلی پیروں کی شخصیت کا ایک اپنا تاثر ہوتا ہے۔ سادہ لوگ اور احمق الاحمقین قسم کے لوگ بڑی آسانی سے ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ بھی کوئی ایسا ہی بدقسمت تھا۔ میں اور ASI اس وقت یونیفارم میں تھے، لہٰذا اس شخص نے ہمیں سائیں کے جلال سے ڈرانے کی کوشش نہیں کی اور بددلی سے بولا، میں سائیں جی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تالا تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ سائیں کے آستانے کے برابر میں جو گھر تھا اس کے دروازے پر بھی تالا دکھائی دیا تو میں نے اس شخص سے پوچھ لیا، یہاں کون رہتا ہے؟ یہ سلیم کا گھر ہے جی، اس نے جواب دیا، دونوں میاں بیوی ادھر ہی رہتے ہیں۔ اس کے جواب نے مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ سلیم کے مطابق وہ اپنی بیوی بشرا کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر قبرستان گیا تھا۔ وہ خود تو اس وقت میرے تھانے کی حوالات میں بند تھا، پھر بشرا کہاں چلی گئی؟ یہ بہت ہی خطرناک سوال تھا، اور اس کی خطرناکی اس صورت میں اور بھی بڑھ جاتی تھی کہ پیر فرتوت نازیبا کرتوت وہ سائیں بھی غائب تھا۔ سلیم کا گھر آستانے سے مشرقی سمت میں واقع تھا۔ پہلو بہ پہلو ان دونوں گھروں کے بیرونی دروازوں پر جھولتے ہوئے تالے ایک ہی کہانی سنا رہے تھے کہ سلیم کو الو بنانے والا وہ جلالی بابا اس کی بیوی کو لے اڑا تھا۔ ان سنسنی خیز خیالات کے ہجوم میں نے سلیم کے گھر کی سمت اشارہ کیا اور اس شخص سے پوچھا، کیا تمہیں یہ بھی معلوم نہیں سلیم کی بیوی بشرا کہاں چلی گئی؟ اپنے خاوند کے ساتھ ہی گئی ہوگی جناب۔ میں نے اسے حالات کی حقیقت سے آگاہ کرنا ضروری نہ سمجھا اور ادھر ادھر دوسرے لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے کی تفتیش و تحقیق کے بعد یہی پتہ چلا کہ گزشتہ شام تک وہ تینوں کردار نجیب پورہ ہی میں موجود تھے۔ پولیس جس گاؤں دیہات میں پہنچتی ہے وہاں سنسنی پھیل جاتی ہے۔ نجیب پورہ کے باسیوں کو بھی تشویش تھی کہ ہماری آمد کا مقصد کیا ہے۔ ایک سراسیمگی سی فضا میں تھی۔ میں نے ان لوگوں میں شیخ لطیف نامی ایک شخص کو خاصا معقول پایا۔ اسے کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شیخ لطیف کا گھر آستانے کی مغربی سمت واقع تھا۔ نجیب پورہ کے مین بازار میں اس کی کپڑے کی ایک دکان تھی، شیخ کلاتھ ہاؤس۔ میں لطیف کے ساتھ اس کے گھر میں آ بیٹھا اور صورتحال سے اسے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندازے کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اس نے پوری توجہ سے بات سنی اور گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب، میں اپنے کام سے کام رکھنے والا سیدھا سادہ بندہ ہوں۔ دکانداری کے بعد جو وقت مل جاتا ہے اس میں حسب توفیق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر لیتا ہوں۔ ان پیری مریدی والے معاملات سے مجھے زیادہ دلچسپی نہیں، اس لیے سائیں کے بارے میں بھی زیادہ نہیں جانتا۔ البتہ آپ نے بتایا ہے سلیم اس وقت آپ کی گرفت میں ہے، اور اس نے سائیں کے حوالے سے آپ کو جو کہانی سنائی ہے اس کی روشنی میں بھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں جو آپ کا اندازہ ہے۔ شیخ لطیف بہت ہی نستعلیق اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، شیخ صاحب، بشرا اور سائیں کے بارے میں کیسے کھوج لگایا جائے؟ وہ کہاں گئے ہیں؟ اگر ایک ساتھ نہیں گئے تو پھر غائب کیوں ہیں؟
وہ چند لمحات کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، سائیں کے بارے میں تو حاجی صاحب سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ کون حاجی صاحب؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ حاجی سلیمان، اس نے بتایا، جس گھر میں سائیں کا آستانہ ہے وہ حاجی صاحب کی ملکیت ہے، سائیں اس کا کرایہ دار ہے۔ ہو سکتا ہے سائیں نے حاجی صاحب کو کچھ بتایا ہو، اس کا مشورہ مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، حاجی سلیمان کہاں ملے گا؟ ادھر بازار میں حاجی صاحب کا کرانہ سٹور ہے، شیخ لطیف نے بتایا۔ وہ سٹور پر ہی ہوگا، میں تو جمعہ کے دن دکان بند رکھتا ہوں، اس لیے گھر میں موجود ہوں۔ میں اس کے گھر سے اٹھا اور اسے ساتھ لے کر حاجی سلیمان کے کرانہ سٹور پہنچ گیا۔ حاجی سلیمان میانے قد کا مالک ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر دراز ریش سجا رکھی تھی جو اس کی شخصیت سے بہت لگا کھاتی تھی۔ حاجی کی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک پائی جاتی تھی، یوں محسوس ہوتا اس کی آنکھوں کے اندر 2 بلور رکھے ہوں۔ حاجی سلیمان نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا، اور جب میں نے اپنی آمد کی غرض و غایت سے اسے آگاہ کیا تو وہ گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ تھانے دار صاحب، یہ تو آپ عجیب بات بتا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے سائیں جی کسی کام سے گاؤں سے باہر چلے گئے ہوں، ویسے انہوں نے اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ ابھی کل شام ہی تو میری ان سے بات ہوئی تھی۔ ایک لمحے کو متوقف ہو کر اس نے کہا، ویسے آپ نے سلیم کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس کا مجھے یقین نہیں آیا۔ وہ الجھن زدہ انداز میں خاموش ہوا تو میں نے کہا، کیا یقین نہیں آیا؟ یہی کہ سائیں جی کا اس کی بیوی سے کوئی تعلق ہو۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، میں تو سائیں جی کو بہت نیک آدمی سمجھتا ہوں۔ حاجی سلیمان نے سائیں کا دفاع کیا تو میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، کوئی نیک آدمی کسی شخص کو بیوی کو قابو کرنے کے لیے ایسے واہیات قبرستانی دھندوں میں نہیں ڈالتا۔ میں اس سائیں کو بڑی حد تک سمجھ گیا، وہ ہتھے چڑھے تو میں اس کے اندر سے سارے راز اگلوا لوں گا۔ حاجی سلیمان کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے میں نے اسے کوئی جھوٹی کہانی سنا دی ہو۔ وہ سائیں کو کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی ہستی سمجھ رہا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے گمبھیر آواز میں کہا، بشرا اور سلیم کا کیا معاملہ ہے؟ اس کا تو مجھے کچھ پتا نہیں، لیکن سائیں جی کو میں ایسا نہیں سمجھتا، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے بشرا سلیم کو بتائے بغیر کہیں چلی گئی ہو۔ مجھے آپ کی بات سے پورا اتفاق ہے حاجی صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ سلیم کو بتائے بغیر ہی کہیں گئی ہے۔ سلیم بیچارہ تو اپنی بیوقوفی میں ادھر قبرستان کے اندر کھڑا اسے قابو کرنے کے لیے وظیفہ پڑھ رہا تھا، اور اس وقت حوالات کے فرش پر بیٹھا اپنی حماقت کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ اسے تو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ یہاں کیا قیامت برپا ہو چکی ہے۔ وہ بدبخت تو یہی سمجھ رہا ہوگا بشرا گھر میں بیٹھی اس کے واپس نہ آنے پر پریشان ہو رہی ہوگی۔ اس کے تو تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کے مرشد سائیں نے کون سا ہاتھ دکھا دیا۔ حاجی سلیمان بے اعتباری سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اسے پوچھا، سائیں آپ کو کرایہ تو باقاعدگی سے دے رہا ہے نا؟ بس کبھی دے دیتے تھے اور کبھی نہیں۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، ان کی آمدنی کا کوئی خاص ذریعہ تو تھا نہیں، بس کسی نے جو دے دیا وہ لے لیا، اس لیے میں بھی ان پر کوئی زیادہ دباؤ نہیں ڈالتا تھا۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ چلو میں ایک نیک بندے کے کام آ رہا ہوں، اس کے صدقے اللہ مجھ پر مہربان ہوگا۔ اللہ سب پر مہربان ہے حاجی صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور اس نے انسان کو عقل و شعور بھی دے رکھا ہے۔ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا یقیناً ایک قابل تعریف عمل ہے، لیکن اس فعل کو کاروباری انداز میں نہیں لینا چاہیے۔ آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ گن گن کر نیکیاں کرنا اور اس کا اس طرح حساب رکھنا گویا آپ نے اللہ پر کوئی قرض چڑھا دیا ہو، اور گاہے بگاہے اس قرض کی واپسی کا مطالبہ بھی کرتے رہنا کسی بھی طور درست نہیں۔ وہ ذات پاک تو انسان کی نیت کو سمجھتا ہے اور اجر کے لیے بھی اسی کسوٹی کو استعمال کرتا ہے۔ وہ میری باتوں سے بہت متاثر ہوا اور دراز ریش پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھاندار صاحب۔ میں نے کہا، حاجی صاحب اگر سائیں آج رات تک واپس نہیں آیا اور کہیں سے اس کی یا بشرا کی کوئی اطلاع بھی نہیں ملتی تو میں اس کے آستانے کی تلاشی لوں گا، اور یہ کام کل صبح آپ کی نگرانی میں ہوگا۔ لیکن سائیں جی کے آستانے پر تو تالا پڑا ہوا ہے، اس نے میری فراہم کردہ اطلاع کی روشنی میں کہا۔ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، ایسے حالات میں تالا توڑا بھی جا سکتا ہے، اس لیے میں نے آپ کی موجودگی کی بات کی ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا اور میں شیخ لطیف کے ساتھ اس کے کریانہ سٹور سے باہر نکل آیا۔ تاہم قبل ازیں میں نے اسے ہدایت کر دی کہ اگر اسے بشرا یا سائیں کے بارے میں کوئی بھی خیر خبر معلوم ہو تو وہ فوراً تھانے آ کر مجھے اطلاع دے۔ ایسی ہی تاکید میں نے شیخ لطیف کو بھی کر دی تھی۔ میں مزید 1 گھنٹے تک نجیب پورہ میں مختلف لوگوں سے مل کر پوچھ تاچھ کرتا رہا۔ سائیں، بشرا اور سلیم کے سوا گاؤں کے باقی تمام افراد اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ سلیم کو تو میں حوالات میں چھوڑ آیا تھا۔ ان حالات میں بشرا اور سائیں کی پراسرار گمشدگی ایک ہی جانب اشارہ کرتی تھی، اور یہ وہ اشارہ تھا جو عقل مندوں کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ دوپہر کے بعد میں ASI جاوید مغل کے ساتھ واپس تھانے آ گیا، اور یہاں پہنچتے ہی میں نے سلیم کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ خاصا متفکر اور گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور پوچھا، کہیں حوالدار فیض محمد نے تمہیں دوبارہ تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں جی، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا۔ پھر منت کرنے لگا، تھانے دار صاحب آپ نے کل رات میرے عمل کا تو بیڑا غرق کر دیا، اب مجھے گھر تو جانے دیں، آخر میرا قصور کیا ہے؟ سلیم کو تازہ ترین حالات کا علم نہیں تھا، اور میں سوچ رہا تھا جب اسے اپنے پیر سائیں کی حقیقت کا پتہ چلے گا تو اس احمق کی کیا حالت ہوگی۔ اندھی عقیدت اکثر انسان کو اندھے کنویں میں لا پھینکتی ہے۔ میں نے ہمدردی بھری نظر سے سلیم کو دیکھا اور کہا، قصور صرف انہی لوگوں کا نہیں جو قصور میں رہتے ہیں،
یہ قصور سے باہر لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ علاقائی لحاظ سے تم بے شک بے قصور ہو، لیکن اعمال کی روشنی میں تم سراسر قصوروار ہو۔ آج تم جس مقام پر کھڑے ہو، یہاں تک تمہیں تمہاری نادانی ہی لائی ہے۔ جناب آپ مجھے کسی بھی مقام پر کھڑا نہ کریں اور گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ وہ اکتاہٹ بھرے انداز میں بولا۔ بشرا میرے لیے پریشان ہو رہی ہوگی، گھنٹے 2 گھنٹے کی بات تو الگ ہے، لیکن اب تو پوری رات گزر گئی اور دن بھی آدھے سے زیادہ بیت گیا۔ جناب آپ مجھے کسی بھی مقام پر کھڑا نہ کریں اور گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ بشرا میرے لیے پریشان ہو رہی ہوگی، گھنٹے 2 گھنٹے کی بات تو الگ ہے، لیکن اب تو پوری رات گزر گئی اور دن بھی آدھے سے زیادہ بیت گیا۔ میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری جانا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سلیم تم ایک نمبر کے کھوتے کے پتر ہو۔ کھوتے کا پتر بھی چونکہ کھوتا ہی ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ کھوتا رہتا ہے۔ تم بھی سمجھ لو اپنا سب کچھ کھو چکے ہو۔ میری بات نے اسے بری طرح الجھا دیا۔ متذبذب نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے اس نے کہا، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بشرا تمہارے لیے پریشان ہے اور نہ ہی گھر بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آپ تمہیں ساری زندگی اس کے لیے پریشان ہونا ہے، اس کا انتظار کرنا ہے۔ کیا مطلب جی؟ اس نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، اوئے مطلب کے گھوڑے، تمہارا وہ جلالی بابا تمہاری بیوی کے ساتھ کہیں فرار ہو گیا ہے۔ تم خواہ مخواہ بشرا کو قابو کرنے کے لیے چلا وظیفہ کرتے رہے۔ وہ تو اول آخر سائیں کے قبضے میں تھی۔ ابھی تک مجھے کوئی ایسا ٹھوس ثبوت حاصل نہیں ہوا تھا جس کی بنا پر دعویٰ کیا جا سکتا کہ بشرا کو سائیں ہی بھگا لے گیا تھا۔ البتہ واقعاتی شواہد اسی جانب اشارہ کرتے تھے اور میرا تجربہ اس پر دلالت بھی کرتا تھا۔ سائیں جیسے ہوس پرست ڈبہ پیروں پر میں نے ڈاکٹریٹ کر رکھی تھی۔ پیشہ ورانہ زندگی میں کئی بار مجھے ایسے کرداروں سے واسطہ پڑا تھا اور میں نے انہیں بزور قانون سیدھی راہ دکھائی تھی۔ سلیم کا یہ رفو چکر جلالی بابا بھی مجھے اسی نوعیت کا کیس نظر آ رہا تھا۔ سلیم کی زبانی مجھے جو کچھ پتا چلا تھا وہ سائیں کی نیت اور کرتوت کو سمجھنے کے لیے کافی تھا۔ میرے انکشاف نے سلیم کو ہلا کر رکھ دیا۔ بکھرے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا سائیں جی، ایسے تو نہیں۔ یہ ہو چکا ہے اوے نامعقول، میں نے اس کی عقل پر ماتم کرنے والے انداز میں کہا۔ ادھر نجیب پورہ میں تمہارے اور سائیں کے گھر پر تالا پڑا ہوا ہے۔ وہ بے انتہا حیرت اور بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔ اس کی گردن ہولے ہولے نفی میں حرکت کر رہی تھی۔ میں ایسے عقیدت کے اندھے افراد کی نفسیات سے بخوبی واقف ہوں۔ یہ بھی ایک طرح سے آئیڈیلزم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جس پر بھروسہ کرتے ہیں، اگر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے بھی کوئی غلط کام کرتے دیکھ لیں تو انہیں یقین نہیں آتا۔ یہ اسے معصوم اور بے خطا جانتے ہوئے اس کے عمل کو اپنی نظر کا دھوکہ اور ذہن کا بہکاوا سمجھتے ہیں۔ ایسے افراد کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کیونکہ انہیں سمجھانا ممکن نہیں ہوتا۔ شخصیت پرستی سب سے پہلے انسان کی سوجھ بوجھ چھینتی ہے، پھر اپنی زندگی خود جینے کا ڈھنگ بھی اس کے پاس نہیں رہتا۔ وہ کسی کٹ پتلی کے مانند کسی اور ہی کے اشاروں پر سانس لے رہا ہوتا ہے۔ میں نے بھی اسی حوالے سے سلیم پر زیادہ دباؤ نہ ڈالا اور ایک دوسرے زاویے سے اسے گھسنے کی کوشش کی۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تم نے ہی ان دونوں کو کہیں غائب کر دیا ہے۔ وہ پھٹ پڑا۔ میں تو کل رات سے آپ کے رحم و کرم پر ہوں، انہیں کیسے غائب کر سکتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ دونوں باہمی رضامندی سے غائب ہوئے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، شکر ہے تم مجھ سے متفق تو ہوئے۔ وہ تحمل کرتے ہوئے بولا، میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، یہ بات تو آپ ہی نے مجھے بتائی ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ اگر میں نے یہ بات بتائی ہے تو تمہیں یقین بھی دلا دوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تھوڑی دیر بعد تمہیں اپنے ساتھ لے کر نجیب پورہ جاؤں گا، پھر تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میں نے سلیم کو دوبارہ حوالات میں بھیج دیا۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں ایک مرتبہ پھر نجیب پورہ کی طرف جا رہا تھا۔ میرے ساتھ حوالدار فیض محمد اور سلیم بھی تھا۔ سلیم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی جس کی زنجیر حوالدار نے تھام رکھی تھی۔ سلیم نے جب اپنے اور سائیں کے دروازے پر تالا جھولتا دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے اور بے یقینی سے کبھی مجھے اور کبھی تالوں کو دیکھنے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، بات سمجھ میں آئی یا کوئی کسر باقی ہے؟ وہ ہمنکوں کی طرح آئیں بائیں شائیں کرنے لگا تو میں نے کڑک کر کہا، اس تالے کی چابی کہاں ہے؟ میرا اشارہ سلیم کے گھر والے تالے کے سمت تھا۔ میرے پاس تو نہیں ہے جی، وہ سہم کر بولا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تو پھر تمہارا تالا توڑنا ہوگا۔ آئندہ 15 منٹ کے اندر ہم تالا توڑ کر سلیم کے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ہماری دوبارہ نجیب پورہ میں آمد نے کھلبلی سی مچا دی تھی۔ لطیف شیخ اور چند مزید افراد بھی موقع پر جمع ہو گئے۔ میں نے شیخ لطیف کے سوا کسی کو گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ سلیم کا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ کمروں کے آگے چھوٹا سا صحن تھا۔ میری ہدایت پر فیض محمد نے تھوڑی دیر کے لیے سلیم کی ہتھ کڑی کھول دی۔ میں نے سلیم کو حکم دیا کہ وہ اپنے قیمتی سامان کو چیک کر کے بتائے کہ کون کون سی چیز کم ہے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد اس نے شکست خوردہ انداز میں اعلان کر دیا، نقدی اور زیورات کے علاوہ سب کچھ موجود ہے جی۔ نقدی اور زیورات کی تفصیل بتا۔ اس نے بتایا، لگ بھگ 5 تولے سونے کے زیورات تھے جناب، اور نقد رقم 600 روپے سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس زمانے میں سلیم جیسی حیثیت کے شخص کے لیے 5 تولے سونا اور 600 روپے سے زیادہ رقم اہمیت کی حامل تھی۔ میں نے اسے دوبارہ ہتھ کڑی لگوائی اور پوچھا، یہ رقم اور زیورات تمہارے پاس رہتے تھے یا بشرا کے قبضے میں؟
اس نے بتایا زیور تو بشرا نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا، لیکن رقم میرے صندوق میں تھی۔ بشرا کو بھی اس رقم کے بارے میں پتا تھا اور اب یہ دونوں چیزیں غائب ہیں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی اپنی مرضی سے سائیں کے ساتھ فرار ہوئی ہے۔ وہ ایک بار پھر اپنے مرشد سائیں کی حمایت میں بولا، بشرا تو قیمتی سامان کے ساتھ واقعی غائب ہے، مگر سائیں جی پر الزام لگانا ٹھیک نہیں۔ میں نے برہمی سے کہا، میں ابھی تمہارے سائیں جی کا تالا بھی توڑنے جا رہا ہوں، پھر اس بندے کا کچا چٹا بھی کھل کر سامنے آ جائے گا۔ ویسے تو اس کے آستانے میں داخل ہونے کے لیے یہ دیوار بھی کافی ہے۔ میں نے دونوں گھروں کے درمیان واقع دیوار کی جانب اشارہ کیا۔ مذکورہ دیوار کی اونچائی 5 فٹ سے زیادہ نہیں تھی، گویا ایک گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر بآسانی دوسرے گھر میں جھانکا جا سکتا تھا۔ یہ ایک نامعقول اور بے پردگی والی صورتحال تھی۔ پتہ نہیں سلیم ان حالات میں کیسے رہ رہا تھا۔ سائیں تو چلو چھڑا چھان تھا، مگر سلیم کے ساتھ تو اس کی بیوی بھی تھی۔ مجھے اس احمق انسان کی بے وقوفی اور اس طرز زندگی پر شدید غصہ آیا اور میں نے ایک بندے کو بھیج کر سلیمان کو وہاں بلا لیا۔ میں حاجی سلیمان کی موجودگی میں آستانے کا تالا توڑنا چاہتا تھا۔ 5 فٹی دیوار کے اوپر سے میں صحن کے آستانے میں جھانک چکا تھا۔ اس طرف صرف ایک ہی کمرہ بنا ہوا تھا۔ صحن خاصا کشادہ اور درختوں سے آباد تھا۔ حاجی سلیمان کی آمد پر اس گھر میں رسائی حاصل کی گئی اور بیرونی دروازے کے تالے کی طرح اکلوتے کمرے کا تالا بھی توڑ دیا گیا۔ اندر سے وہ کمرہ ویسے ہی تھا جیسے عام طور پر آستانے ہوا کرتے ہیں۔ فرشی نشست ایک کونے میں سائیں جی کی مسند، ان کی مخصوص صندوقچی اور دیوار گیر چھوٹی الماری میں مختلف نوعیت کی واہیات اور بیہودہ اشیاء جن کے زور پر وہ اپنی پیری چمکائے بیٹھا تھا۔ میں نے حوالدار کی مدد سے 15 منٹ کے اندر اندر سائیں کے آستانے کو کھنگال ڈالا اور وہاں سے مجھے صرف کام کی 2 چیزیں مل سکیں۔ ایک تو طے شدہ پرچہ تھا جس پر کسی گاؤں کا ایڈریس لکھا ہوا تھا، اور دوسری طرف ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی۔ تصویر پر نگاہ پڑتے ہی وہاں موجود افراد نے تصدیقی انداز میں کہا، یہ تو سائیں جی کی تصویر ہے۔ میں نے اس اہم انکشاف کو اپنے ذہن میں نوٹ کر لیا اور ایڈریس والا پرچہ بھی انہیں دکھایا، لیکن وہ اس سے اپنی ناواقفیت ظاہر کر کے رہ گئے۔ مذکورہ پرچے میں کسی چودھری نور عالم کا نام لکھا تھا اور اس کے نیچے ایڈریس موزہ ککر والی کا تھا۔ ضلع یا تحصیل وغیرہ کہیں درج نہیں تھا۔ میں نے وہ تصویر اور پرچہ اپنی جیب میں رکھ لی اور سلیم کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، کیا اب بھی تم کسی بے یقینی کا شکار ہو؟ کوئی جواب دینے کی بجائے وہ بڑی فکر مندی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے 2 ٹوک لہجے میں اس پر واضح کر دیا، دیکھو بے قابو بیوی کے قابو شوہر، حالات و واقعات تو یہی بتا رہے ہیں کہ پیر سائیں تمہاری بیوی کو بھگا لے گیا۔ بالفرض اگر ایسا نہیں تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ تم نے ان دونوں کے ساتھ کوئی گڑبڑ کیا، لہٰذا جب تک مفرور اور گمشدہ افراد کا کوئی سراغ نہیں ملتا تم ہمارے مہمان رہو گے اور تمہاری آؤ بھگت حوالدار فیض محمد کے ذمہ ہوگی۔ وہ میرے قدموں میں گرنے کے لیے لپکا، لیکن حوالدار نے زنجیر کھینچ کر اسے اس کی اوقات کا احساس دلایا۔ سلیم گڑگڑا کر منت سماجت کرنے لگا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے ساتھ تھانے لا کر حوالات میں بند کر دیا۔ چند لمحات کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھا حالات پر غور کر رہا تھا۔ سائیں کے آستانے اور سلیم کے گھر کی تلاشی کے بعد جو حقائق سامنے آئے تھے وہ تو یہی بتاتے تھے، سائیں نے سلیم کو الو بنا کر اس کی خوبصورت بیوی سے راہ و رسم پیدا کر لی تھی۔ اس مقصد کے لیے دونوں گھروں کے درمیان واقع دیوار بھی بہت معاون ثابت ہوئی ہوگی۔ سلیم کی زبانی بشرا کے بارے میں سائیں کے جو خیالات مجھ تک پہنچے تھے وہ خاصے خطرناک اور بدنیتی پر مبنی تھے۔ سائیں نے سلیم کو بشرا سے دور رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے اس کی مجبوری کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا، تم بھی کیا کرو، تمہاری بیوی چیز ہی ایسی ہے کہ راہ چلتے کی رال ٹبک جائے۔ بلا شبہ تم خوش قسمت ہو، بشرا جیسی حسین اور شاداب عورت تمہاری منقوبہ ہے۔ اس قسم کا تبصرہ کسی روحانی مددگار کو تو زیب نہیں دیتا، اور سائیں نے ایسا کہا تھا تو پھر اس کے فراڈ میں کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ اس پر مستضاد سائیں کی وہ حرکت جس کی برکت سے 8 دن کے وظیفے کے بعد بشرا سلیم کے قبضے میں آنے والی تھی۔ سائیں نے سلیم کو بے وقوف بنایا، وہ بن گیا، اور اب وہ اس حماقت کا نتیجہ بھگت رہا تھا۔ میں نے اس امکان کو ایک لمحے کے لیے بھی ذہن سے خارج نہیں کیا کہ اگر واقعی سائیں اور بشرا اپنی مرضی سے غائب نہیں ہوئے تو پھر یقیناً انہیں غائب کیا گیا ہے، اور غائب کرنے والا سلیم کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سلیم چونکہ حوالدار کی مہمانداری میں تھا، اس لیے میں نے فیض محمد کو بلا کر اس کے بارے میں خصوصی ہدایات دے دی۔ آئندہ روز میں نے ایک فوٹوگرافر کی دکان پر جا کر سائیں کی تصویر کی چند کاپیاں بنوا لیں۔ میں نے ایک تصویر کو اپنے پاس رکھا اور باقی ضلع کے مختلف تھانوں کو بھجوا دی، اور درخواست کی کہ اس شخص کو جہاں بھی دیکھا جائے فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ اس درخواست کے ساتھ ہی میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں سائیں کے کارنامے کو بھی فلیش کر دیا تھا۔ میں تو سائیں کی تصویر کے ساتھ ایک اور تصویر کا بھی اضافہ کرنا چاہتا تھا، لیکن افسوس کہ بشرا کی کوئی تصویر دستیاب نہ ہو سکی۔ البتہ میں نے اس کا حلیہ سلیم سے پوچھنے کے بعد بڑی حد تک واضح کر دیا تھا۔ سائیں کے آستانے سے اس کی تصویر کے ساتھ ہی ایک طے شدہ پرچہ بھی ملا تھا جس میں چودھری نور عالم آف ککر والی کا نام درج تھا۔ ہمارے ضلع میں ککر والی نامی کوئی قصبہ یا دیہات واقع نہیں تھا۔ ASI جاوید مغل نے مجھے بتایا کہ ضلع جھنگ میں اور ضلع سرگودا میں اس نام کا ایک گاؤں موجود تھا۔ سائیں کا چودھری نور عالم سے کوئی گہرا تعلق ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے یہ کام جاوید مغل ہی کو سونپا کہ وہ 2 کانسٹیبلز کو اپنے ساتھ لے جائے اور دونوں اضلاع کے گاؤں ککر والی کو چیک کرے۔
یہ تو ممکن نہیں تھا۔ چودھری نور عالم بھی دونوں گاؤں میں پایا جائے، البتہ جہاں بھی ملتا مجھے کبھی امید تھی کہ اس سے سائیں کے بارے میں مفید معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ سائیں کے پاس اس کا نام پتہ خالی از علت نہیں ہو سکتا تھا۔ جب جاوید مغل میرے بتائے ہوئے مشن پر روانہ ہو گیا تو میں نے بخت نگر کی ایک تجربے کار عورت رسولہ پھپھو کو تھانے بلوا لیا۔ یہ عورت گاہے گاہے پولیس کے لیے مخبری وغیرہ کیا کرتی تھی۔ اس کا تعلق اسی علاقے سے تھا جہاں میرا تھانہ واقع تھا۔ میں نے رسولہ کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، تم وہاں نجیب پورہ میں کام شروع کر دو۔ میں بشرا اور سائیں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں کے مردوں کو میں نے کھنگال لیا لیکن کوئی اشارہ نہیں مل سکا۔ تم عورتوں کے ساتھ گلو ملو اور گھروں کے اندر رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ عورتوں کو ایسے معاملات کی زیادہ ٹو ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے تم کوئی مفید خبر لے کر آؤ گی۔ میں آپ کے یقین پر پورا اترنے کی کوشش کروں گی ملک صاحب، رسولہ پھپھو نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اس گاؤں میں میرے رشتے کی ایک بھتیجی رہتی ہے، کافی دنوں سے اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ میں 2-4 دن کے لیے اس کے پاس چلی جاتی ہوں، وہ بھی خوش ہو جائے گی اور اپنا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ آئندہ دن بغیر کسی پیش رفت کے گزر گیا۔ مجھے سب سے زیادہ شدت سے ASI کا انتظار تھا۔ آئندہ دن بغیر کسی پیش رفت کے گزر گیا۔ مجھے سب سے زیادہ شدت سے ASI کا انتظار تھا۔ میں نے جاوید مغل کو تاکید کی تھی کہ وہ چودھری نور عالم کا سراغ لگائے بغیر واپس نہ آئے، چاہے اس کام میں 2-4 دن بھی کیوں نہ لگ جائیں۔ سائیں کی ایک تصویر میں نے اسے بھی دے دی تھی۔ اگر نور عالم تک رسائی حاصل ہو جاتی اور یہ بھی پتہ چل جاتا کہ سائیں اسی کے پاس ہے تو ASI نے میرے حکم کے موجب اسے گرفتار کر کے فوراً بخت نگر لانا تھا۔ اسے اگلے روز پیر کو حالات میں تھوڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا، ملک صاحب نجیب پورہ سے شیخ لطیف آپ سے ملنے آیا ہے، فوراً اسے میرے پاس بھیجو۔ میں نے تحکمانہ انداز میں کہا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ شیخ لطیف کوئی اہم خبر لایا ہوگا۔ اس نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا تو وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ایک مسئلے نے مجھے ذہنی طور پر بری طرح الجھا دیا ہے۔ ایسا کیا مسئلہ شیخ صاحب؟ میں پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ اس نے تھوڑا تأمل کیا اور بولا، آپ بھی کہیں گے میں کیا بچوں والی بات کر رہا ہوں؟ نہیں کہوں گا، میں نے رسانیت سے کہا، آپ اپنی الجھن بیان کریں۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، دراصل میری بیوی نے اس جانب توجہ دلائی تو مجھے یقین نہ آیا، پھر جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ پتہ نہیں یہ بات کسی حوالے سے اہم ہے یا نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا ضرور۔ شیخ لطیف کا انداز بہت ہی پیچیدار اور مبہم سا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اہم اور غیر اہم کا فیصلہ میں خود کر لوں گا۔ آپ وہ بات بتائیں جس کی طرف آپ کی بیوی نے توجہ دلائی ہے، بلکہ توجہ دلائی تھی۔ اب تو آپ کو بھی یقین آ گیا ہے۔ شیخ لطیف نے مجھے بتایا کہ جمعہ کی رات یعنی بشرا اور سائیں کے غائب ہونے کے بعد والی رات کو اس کی بیوی نے سائیں کے صحن میں کسی بلی کو بڑے دردناک انداز میں بین کرتے ہوئے سنا تھا۔ اگلی صبح اس نے اپنے شوہر کو بتایا اور ساتھ ہی یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ شاید بلی کے روپ میں کوئی دوسری مخلوق سائیں کے صحن میں موجود تھی۔ شیخ لطیف نے بیوی کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ یہی واقعہ جب آئندہ روز بھی بیوی نے سنایا تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی بیوی بلی کے بین والا قصہ سناتے ہوئے ہنسی دہشت زدہ نظر آئے۔ شیخ لطیف نے بلی کی آہو بکا کو کوئی اہمیت نہ دی، البتہ بیوی کا خوف و ہراس اور وہم دور کرنے کے لیے اس سے کہہ دی، اگر آج رات بھی تم اس بلی کو ماتمی راگ سناتے ہوئے دیکھو تو مجھے اسی وقت جگا دینا، میں چھت پر جا کر دیکھوں گا کہ ادھر کیا معاملہ ہے۔ سائیں کا آستانہ سلیم اور لطیف کے گھروں کے درمیان واقع تھا۔ وہ دونوں اپنے گھروں کی چھتوں سے سائیں کے صحن کو بڑی وضاحت سے دیکھ سکتے تھے۔ سلیم تو نگاہ اٹھا کر دیوار کے اوپر سے بھی ادھر جھانک سکتا تھا۔ بہرحال اگلی رات یعنی گزشتہ رات بیوی نے جھنجھوڑ کر شیخ لطیف کو جگا دیا۔ اس نے پڑوس میں سماعت مرکوز کر کے سننے کی کوشش کی تو چونک اٹھا۔ دیوار کی دوسری جانب سے واقعی کسی بلی کی مخصوص ماتمی دردناک آواز ابھر رہی تھی۔ شیخ لطیف بلی سے منسوب توہمات پر یقین نہیں رکھتا تھا، چنانچہ وہ بیوی کا خوف دور کرنے کے لیے بستر سے نکل آیا۔ ان کے گھر کی دیوار 8 فٹ سے زیادہ بلند تھی۔ اس کے اوپر سے سائیں کے صحن کو دیکھنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا وہ سیڑھی کے ذریعے مکان کی چھت پر پہنچ گیا۔ جب اس نے اپنی چھت پر رہتے ہوئے سائیں کے صحن میں نگاہ دوڑائی تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ آدھی رات کا عمل تھا، لیکن وسطی راتوں کے چاند نے صحن کو بڑی حد تک اجال دیا تھا۔ شیخ کے ششدر رہ جانے کا سبب وہ کالی بلی تھی جو نیم کے ایک پیڑ تلے ماتم کنا تھی۔ اس کی حرکات و سکنات میں ایک مفہوم پنہاں تھا۔ مذکورہ بلی تھوڑی تھوڑی دیر بعد آسمان کی جانب منہ اٹھا کر بڑے کربناک انداز میں بین کرنے لگتی، پھر باقاعدہ کسی انسان کی طرح سینہ کوبی میں مصروف ہو جاتی۔ درمیانی وقفے میں وہ صحن میں موجود نیم کے پیڑ کا طواف کرنے لگتی۔ اس منظر نے شیخ لطیف کو مبہوت کر دیا۔ بات ختم کرنے کے بعد اس نے ایک جھوچری لی اور خاموش نظر سے مجھے تکنے لگا۔ اس کی بیان کردہ داستان خاصی دلچسپ تھی۔ میں نے آگے کا احوال جاننے کی خاطر پوچھ لیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے بتایا، میں تھوڑی دیر تک بلی کی حرکات کو دیکھتا رہا، پھر میں نے ہوشکار کر اسے وہاں سے بھگا دیا۔ بلی کے جانے کے بعد میں چند لمحہ تک
اس انتظار میں چھت پر موجود رہا کہ کہیں وہ دوبارہ سائیں کے صحن میں آ کر ماتم نہ کرنے لگے۔ یہ انتظار بھی میں نے اپنی بیوی کے اطمینان کے لیے کیا تھا تاکہ اس کے ذہن میں موجود خدشات کا خاتمہ ہو سکے، مگر جب کالی بلی واپس نہیں آئی تو میں چھت سے اتر آیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی وضاحت کے بعد آپ کی بیوی کا خوف دور ہو گیا؟ اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ تامل کرتے ہوئے بولا۔ آج رات کو پتہ چل سکے گا۔ اگر وہ کالی بلی اپنی حرکات سے باز آ گئی تو اچھی بات ہے، ورنہ اس کا کوئی اور بندوبست کرنا ہوگا۔ شیخ صاحب، بلی کو آپ نے جو بھی کرتے دیکھا ہے، کیا آپ کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ لیکن یہ سب کچھ مجھے بہت عجیب لگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ماتم کنا ہو۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، آپ کو اس واقعے میں کوئی خاص بات نظر آ رہی؟ ہاں، میرا ذہن اس وقت ایک خاص زاویے پر سوچ رہا ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ اس نے بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے استفسار کیا، کس زاویے پر؟ میں ابھی تمہارے ساتھ نجیب پورہ جا رہا ہوں، میں نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ باقی بات وہیں جا کر کریں گے۔ ٹھیک 9 بجے میں ایک مرتبہ پھر نجیب پورہ میں تھا۔ میں اپنے ساتھ تھانے سے ایک کانسٹیبل کو بھی لے آیا تھا۔ اس وقت میرا ذہن تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ سائیں کے آستانے کا تالا توڑنے کے بعد میں وہاں سرکاری تالا ڈال دیا تھا۔ ہم شیخ لطیف کے ساتھ آستانے کے اندر داخل ہو گئے۔ میری متلاشی نظر صحن میں ادھر سے ادھر گھومنے لگی۔ مجھے کسی کدال پھاوڑے یا اسی قسم کے آلے کی تلاش تھی۔ صحن میں مجھے کچھ نہ ملا تو میں نے آستانے والے کمرے کا کونا کونا بھی جھانک ڈالا۔ پھر بانس کی سیڑھی کی مدد سے میں آستانے کی چھت پر پہنچ گیا۔ ان تمام گھروں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھی۔ جب میری مطلوبہ شے چھت پر بھی کہیں دکھائی نہ دی تو میں دوسری جانب سلیم کے گھر میں اتر گیا۔ اس تلاش میں وہاں بھی مجھے ناکامیابی کا منہ دیکھنا پڑا تو واپس آستانے پر آ گیا۔ تھانہ دار صاحب، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ شیخ لطیف نے پوچھا۔ ابھی بتاتا ہوں، اتنا کہہ کر میں نیم کے پیڑ کا جائزہ لینے لگا۔ مذکورہ درخت صحن کے وسط میں استادہ تھا۔ وہ خاصا گھنا درخت تھا جس کی چھاؤں صحن کے ایک بڑے حصے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس درخت کے علاوہ بھی صحن میں چھوٹے چھوٹے کئی پودے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ میں نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور وہاں کی زمین کا بغور جائزہ لینے لگا۔ پورا صحن کچی زمین پر مشتمل تھا۔ مجھے زمین کے اس حصے کی تلاش تھی جہاں چند روز پہلے کھدائی کی گئی ہو، مگر پورا صحن کا معائنہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے کسی بھی حصے میں پچھلے دنوں کسی قسم کی کوئی کھدائی نہیں کی گئی۔ ذہین ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ اس وقت ملک صاحب کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ میری کارروائی کو شیخ لطیف حیرت بھری نظر سے دیکھتا رہا اور پوچھے بغیر نہ رہ سکا، تھانے دار صاحب، کچھ مجھے بھی تو بتائیں۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے اپنے خیالات سے آگاہ کیا تو وہ متاسفانہ انداز میں بولا، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہاں ایسا کوئی کام کیا گیا ہو۔ اگر وقوع کی رات یعنی جمعرات کی رات جس کے بعد سے سائیں اور بشرا غائب تھے، سائیں کے صحن میں کوئی کھدائی کی گئی ہوتی تو ہمارے گھر میں اس کی مخصوص آواز ضرور پہنچتی۔ پھر صحن کی حالت سے بھی یہی اندازہ ہو رہا کہ یہاں اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں شیخ صاحب، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کی طرح میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ خیر، میں نے ایک لمحے کا توقف کیا اور اسے پوچھا کہ آپ کی بیوی اس وقت گھر میں موجود ہے؟ شیخ لطیف نے چونک کر مجھے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، میں آپ کی بیوی سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلائی اور 2 منٹ بعد میں اس کی بیٹھک میں بیٹھا تھا۔ کانسٹیبل کو میں نے گھر سے باہر ہی روک دیا تھا۔ شیخ لطیف نے اپنی بیوی کو بیٹھک ہی میں بلا لیا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے زلیخا بیوی سے پوچھا، پہلی مرتبہ بلی کے رونے کی آواز تم نے کب سنی تھی؟ جمعے کی رات کو، اس نے بتایا، یعنی سائیں کے غائب ہونے کے بعد جو رات آئی تھی۔ اس وقت رات کا کون سا پہر تھا؟ آدھی رات ہی جناب، اس نے سراسیمہ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا کہ اگلی رات کو بھی اسی وقت بلی نے بین شروع کیا تھا؟ جی ہاں، 12 اور 1 بجے کے درمیان ہی وہ ادھم مچاتی ہے۔ اور یہ ادھم کتنی دیر جاری رہتا ہے؟ یہی کوئی پونا گھنٹہ۔ کیا جمعہ، ہفتہ اور اتوار تینوں راتوں کو انہی اوقات میں یہ واقعہ پیش آیا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، کیا دن کے کسی حصے میں بھی تم نے سائیں کے صحن کی طرف سے اس قسم کی آوازیں سنی؟ نہیں جی، اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر سہمے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، مجھے تو یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے، لیکن شیخ صاحب ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ بات ختم کر کے زلیخا نے شاکی نظر سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ میں نے کہا، زلیخا، میں تمہاری بات میں اچھا خاصا وزن محسوس کر رہا ہوں۔ کالی بلی اور سائیں کے آستانے کا واقعی کوئی پراسرار تعلق ہے، اور یہ تعلق آج رات میں معلوم کر لوں گا۔ آنے والی رات کو میں کچھ وقت آپ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں شیخ صاحب، خصوصاً وہ 1.5 گھنٹہ جب سائیں کے صحن میں کالی بلی بین کرنے آتی ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ شیخ نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بڑے شوق سے جناب، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دراصل میں اپنی آنکھوں سے بلی کی کارکردگی کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ زلیخا بولی، تھانے دار جی، ذرا ہاتھ پاؤں بچا کر، یہ ہوائی محلوق کسی کا خیال نہیں کرتی۔ سائیں پتہ نہیں اپنے آستانے پر کیسے کیسے الٹے سیدھے عمل کرتا رہا ہے۔ اس بلی کا رونا دھونا تو مجھے کسی گہرے عمل کا نتیجہ ہی لگتا ہے۔ میں نے سن رکھا ہے کالی بلی کے اندر ہمیشہ بری چیزیں ہی چھپی ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے پڑوس میں کیا خطرناک سلسلہ چل پڑا ہے۔
اس کی آنکھوں سے خوف چھلکتا تھا۔ تم فکر نہ کرو زلیخا بی بی، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ میں ہاتھ پاؤں بچا کر ہی کام کرنے کا عادی ہوں، اور جب میرے سامنے بری چیزیں ہوں تو میں ان سے بھی زیادہ برا ہو جاتا ہوں۔ آج رات کو اگر وہ کالی بلی سائیں کے صحن میں آ جاتی ہے تو سمجھو پھر اس کا راز راز نہیں رہے گا۔ میں اس کی حقیقت اور اس کے بین کے مقصد تک رسائی حاصل کر لوں گا۔ آج کے بعد وہ تم لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے ادھر کا رخ نہیں کرے گی۔ زلیخا کی آنکھوں میں موجود خوف و ہراس میں ذرا کمی واقع نہ ہوئی۔ وہ کچھ حد سے زیادہ ہی توہم پرست عورت تھی۔ شیخ لطیف نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے رخصت ہوتے وقت میں نے انہیں سختی سے ہدایت کر دی کہ وہ اس واقعے کا کسی سے ذکر نہ کرے، کم سے کم آج کی رات کو گزر جانے دے۔ مجھے یقین تھا میں آدھی رات کے بعد کسی حتمی نتیجے پر ضرور پہنچ جاؤں گا۔ اسی شام ASI جاوید مغل واپس آ گیا۔ وہ اکیلا ہی تھا۔ اس کے ساتھ میں نے جن 2 کانسٹیبلز کو روانہ کیا تھا وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے اسے خاصا الجھا ہوا پایا تھا۔ اس کی الجھن کا سبب دریافت کر لیا۔ اس نے بتایا، ملک صاحب، میں یہ پتہ چلانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ چودھری نور عالم کا تعلق جس موضع کا ککر والی سے ہے وہ ضلع جھنگ میں واقع ہے۔ پھر اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ میں نے اس کی حالت کے پیش نظر کہا، کیا تم نے چودھری سے سائیں کے بارے میں استفسار کیا؟ میں نور عالم سے ملا ہوں جناب، ASI نے بتایا، لیکن وہ اس بات سے انکاری ہے کہ چند روز پہلے کوئی سائیں اس کے پاس پہنچا ہے۔ میں نے اسے وہ پرچہ بھی دکھایا۔ اس نے پرچے اور سائیں سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔ چودھری نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ کسی سائیں کو نہیں جانتا، مگر ASI جملہ نامکمل چھوڑ کر ذرا دیر کو خاموش ہوا، پھر متذبذب انداز میں بولا، مگر میرا خیال ہے چودھری سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ سائیں ککر والی ضرور پہنچا ہے۔ تمہارے اس خیال کا سبب کیا ہے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس نے بتایا، میں نے چودھری کی حویلی کی طرف جانے سے پہلے ککر والی میں ادھر ادھر گھوم پھر کر تھوڑی تفتیش کی تھی۔ اس تفتیش کا نتیجہ یہ ہے کہ سائیں اس گاؤں میں پہنچا ہے۔ اوہ، میں نے طویل سانس خارج کی۔ اس کا مطلب ہے چودھری دانستہ سائیں کو کور دے رہا ہے، گویا وہ اس کے جرم سے واقف ہے۔ مجھے امید ہے سائیں کو چودھری نے کہیں روپوش کر دیا ہوگا۔ مجھے بھی یقین ہے، کیونکہ سائیں ککر والی میں کہیں نظر نہیں آیا، جاوید مغل نے کہا۔ میں نے چودھری کو سائیں کی تصویر بھی دکھائی تھی۔ تصویر دیکھنے کے بعد وہ تھوڑا چونکا تھا، پھر دوسرے لمحے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے سائیں سے ناواقفیت کا اظہار کر دیا۔ اس کا مطلب ہے چودھری نور عالم کو کسی زبردست طریقے سے گھسنا پڑے گا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ آسانی سے ہاتھ آنے والی مچھلی نہیں۔ ASI نے کہا، میں نے چودھری کے تیور دیکھتے ہوئے ایک چال چلی۔ میں نے یہی ظاہر کیا جیسے مجھے اس کی بات کا اعتبار آ گیا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ میں اب سیدھا موزہ ککر والی اب سرگودا جاؤں گا۔ شاید ہمارا مطلوب سائیں اس گاؤں میں مل جائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں پہلے سرگودا اور پھر جھنگ گیا تھا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ اس طرح وہ بہت زیادہ احتیاط کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ سوچے گا بلا ٹل گئی، میں اسی دوران میں اس کی اور سائیں کی خبر گیری کے لیے جھنگ پہنچ جاؤں گا۔ جاوید، تمہارے ساتھ جو 2 کانسٹیبلز گئے تھے انہیں کہاں چھوڑ آئے ہو؟ میں انہیں ککر والی کے آس پاس ہی چھوڑ آیا ہوں اور ہدایت کر دی ہے کہ وہ گاؤں میں آنے جانے والوں پر گہری نگاہ رکھیں۔ اگر سائیں وہیں کہیں چھپا بیٹھا ہے تو اسے گاؤں چھوڑنے کا موقع نہ مل سکے۔ ASI نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ میں یہاں آنے سے پہلے ککر والی سے متعلقہ تھانے بھی گیا تھا اور تھانہ انچارج سے مل کر اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ انچارج نے اپنے تعاون کا بھرپور یقین دلاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے عملے سے بھی ککر والی کی نگرانی کروائے گا۔ میں نے ستائشی نظر سے جاوید مغل کو دیکھا اور خوش ہو کر کہا، تم نے بڑا پکا کام کر دیا۔ میں کل صبح ہی جھنگ روانہ ہو جاؤں گا۔ آج کی رات کالی بلی کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ کالی بلی؟ ASI نے چونک کر حیرت سے میری جانب دیکھا۔ جواب میں نے اسے مختصر الفاظ میں سائیں کے صحن میں پیش آنے والے واقعے سے آگاہ کیا۔ میرے خاموش ہوتے ہی اس نے بھی وہی خدشہ ظاہر کیا جیسا میں نے سوچا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے صحن کے ایک انچ کو ٹھوک بجا کر دیکھ لیا، لیکن کہیں بھی کھدائی کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ میں نے بھی سائیں کی تلاش میں لوگوں سے استفسار کرتے ہوئے خوبصورت عورت کا بھی ذکر کیا تھا، مگر جس نے بھی سائیں کی ککر والی میں موجودگی کی حامی بھری اس نے بشرا کے بارے میں قطعی لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ ASI متوقر لہجے میں بولا، اسے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بشرا اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، وہ اکیلا ہی ککر والی پہنچا ہے۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، ایک مرتبہ اس مردود سائیں کی گردن ہاتھ آ جائے تو پھر بشرا کے بارے میں اس کی زبان کھلوانا کچھ مشکل نہ ہوگا۔ اس بات کا تو مجھے پورا یقین ہے، بشرا کی گمشدگی میں سراسر اسی کا ہاتھ ہے۔ چلے دیکھتے ہیں آج رات وہ کالی بلی کیا تماشا دکھاتی ہے، ASI نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ملک صاحب، میں بھی آپ کے ساتھ یہ تماشا دیکھنے جاؤں گا۔ ASI کی فرمائش میں گہری دلچسپی رچی بسی تھی، اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے میں نے حامی بھر لی۔ ہم لگ بھگ 11 بجے رات شیخ لطیف کے گھر پہنچ گئے۔ ہم کھانا کھا کر گئے تھے، اس لیے صاف منع کر دیا، تاہم وہ چائے پانی سے ہماری تواضع کیے بنا نہ رہا۔ وہ گرمیوں کا سیزن تھا، لہٰذا ہم نے شیخ لطیف کے مکان کی چھت پر ڈیرا لگا لیا۔ اس مقام سے سائیں کا پورا صحن بخوبی نظر آتا تھا۔
میں تھانے سے روانہ ہوتے وقت ایک طاقتور ٹارچ بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اگرچہ ان دنوں چاندنی راتیں تھی، تاہم ٹارچ کی ضرورت کسی بھی وقت پیش آ سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کالی بلی ہمیں کون سا کرتب دکھانے والی تھی۔ میرے اور ASI جاوید مغل کے علاوہ شیخ لطیف بھی وہیں چھت پر موجود تھا۔ ہم نے کوئی 11:30 بجے سے سائیں کے صحن کی نگرانی شروع کر دی، جس کے وسط میں نیم کا ایک چھتناور درخت ایستادہ تھا۔ شیخ لطیف کی بیوی زلیخا کے مطابق وہ کالی بلی آدھی رات کے بعد ہی اپنا بین شروع کرتی تھی، اور شیخ نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہ اپنا تماشا نیم کے درخت تلے دکھاتی تھی۔ 11:30 بجے سے 12 بجے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رات کا 1 بج گیا۔ ہم بڑی توجہ سے اس کالی بلی کا انتظار کر رہے تھے جو گزشتہ 3 راتوں سے نیم کے پیڑ تلے آہو بکا کا ایک بازار کرم کرتی رہی تھی، لیکن اس رات دور دور تک اس کی آمد کے آثار نظر نہیں آئے۔ جب رات کا 1:30 بج گیا تو میں نے اکتاہٹ امیز لہجے میں شیخ لطیف سے کہا، شیخ صاحب کہاں رہ گئی وہ کالی بلی؟ کہیں اسے کسی ہوائی محلوق نے ہمارے مورچے کی اطلاع تو نہیں دے دی اور احتیاطاً اس نے ادھر آنے کا ارادہ ترک کر دیا ہو؟ بھائی ہماری طرح ان لوگوں میں بھی تو مخبر قسم کی چیزیں ہوتی ہوں گی۔ میرے انداز میں ہلکا سا طنز شامل تھا۔ شیخ لطیف ندامت امیز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب مجھے اس وقت آپ کے سامنے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے اسے ماتم کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو اپنی بیوی کی بات کا کبھی یقین نہ کرتا۔ وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، پھر خجالت بھرے انداز میں سر جھٹکتے ہوئے بولا، اس کمبخت کو بھی آج ہی ناغہ کرنا تھا، مجھے آپ کی نظر میں خواہ جھوٹا بنا دیا۔ شیخ لطیف کو میں نے حد درجہ معقول پایا تھا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں سوچ سکتا تھا کہ اس نے ہمیں کوئی چکر دینے کے لیے کالی بلی والا وہ ڈھونگ رچایا ہوگا۔ شیخ کی طرف سے مجھے ایسی حماقت کی توقع نہیں تھی۔ آج کی غیر حاضری میں سراسر اسی بلی کا قصور تھا۔ میں نے شیخ لطیف کی طرف دیکھتے ہوئے دلجوئی والے انداز میں کہا، شیخ صاحب ہم ہاتھ دل چھوٹا نہ کریں، ایک چھوٹے سے جانور کا کیا بھروسہ؟ اسے کیا معلوم تھا اس کی غیر حاضری سے آپ کی سبکی ہو جائے گی؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے مذاق کے رنگ میں کہا، شیخ صاحب آپ نے گزشتہ رات اس بیچاری کو بڑے غصے میں ہوشکار بھی تو دیا تھا، دم دبا کر کہیں بھاگ گئی ہوگی۔ اس کے لبوں پر خفت امیز مسکراہٹ ابھری، تاہم وہ خاموشی رہا۔ ہم نے اسے خداحافظ کہا اور اس کے گھر سے نکل آئے۔ وہ تانگے تک ہمیں چھوڑنے آیا اور جب ہم تانگے میں سوار ہو گئے تو اس نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب میں ایک مرتبہ پھر آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ بس شیخ صاحب اتنی زیادہ شرمندگی بھی ظاہر نہ کریں۔ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوک دیا، یہ تو اچھا ہی ہوا وہ سائیں کے صحن کا راستہ بھول گئی، ورنہ خواہ مخواہ آپ کی بیوی کے وہموں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر رازدارانہ انداز میں کہا، آپ زلیخا سے جا کر یہ کہیں کہ تھانے دار نے ایک مخصوص عمل سے بلی کو کیل دیا ہے، اب وہ بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کرے گی، اس طرح اس کا خوف دور ہو جائے گا۔ 2 بجے سے تھوڑا پہلے ہم واپس تھانے پہنچ گئے۔ اگلی صبح میں دیر سے سو کر اٹھا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ گزشتہ رات سوتے سوتے 3 بج گئے تھے۔ میں عموماً عشاء کی نماز کے بعد بستر پر لیٹ جاتا ہوں اور علیل صبح اٹھنے کا عادی ہوں۔ بہرحال لگ بھگ 10 بجے میں ککر والی جانے کے لیے تھانے سے روانہ ہونے ہی والا تھا کہ شیخ لطیف ایک مرتبہ پھر میرے پاس پہنچ گیا۔ وہ اس وقت خاصا پرجوش دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کا سبب پوچھا تو وہ اضطراری لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب کالی بلی کا راز کھل گیا ہے۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھ لیا، کیا رات کو وہ رخصت ہونے کے بعد سائیں کے صحن میں آئی تھی؟ نہیں جی، وہ جلدی سے بولا، اب تو وہ کہیں بھی آنے جانے کے قابل نہیں رہی۔ اس نے ہاتھ سے دل گرفتہ انداز میں بتایا، ہماری گلی کے آخری سرے پر جو کچرے کا ڈھیر ہے نا، وہ ادھر مری پڑی ہے۔ میں صبح اپنی دکان کی طرف جا رہا تھا تو اسے دیکھا۔ اوہو، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، اس لیے وہ گزشتہ رات سائیں کے صحن میں حاضری نہیں دے سکی۔ بہرحال بلی کم خوف دور، کالی بلی کی موت سے آپ کی بیوی کی پریشانی تو ختم ہوئی؟ ان عورتوں کی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوتی جناب، وہ مایوسانہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اب زلیخا کو ایک اور وہم نے آ گھیرا ہے۔ وہ کہتی ہے اس بلی کو کسی باہر کی شے نے قتل کیا ہے۔ سائیں کا آستانہ بہت بھاری جگہ ہے، ہمیں اپنی رہائش تبدیل کر لینی چاہیے، ورنہ بیٹھے بٹھائے کسی لپیٹے میں آ جائیں گے۔ میں نے اس کا کندھا تھپکا اور تسلی امیز لہجے میں کہا، فکر نہ کریں شیخ صاحب، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، بس میری گھر والی سے جا کر کہہ دو کالی بلی تو اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، اس کا انجام اچھا ہوا یا برا اس کو بھول جاؤ، لیکن میں اس باگڑ بلے کا انجام بہت بھیانک کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد آپ کے پڑوس سے ہر قسم کا سایہ جاتا رہے گا۔ میں نے ابھی تک شیخ لطیف کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم سائیں کا سراغ لگا چکے ہیں اور میں موزہ ککر والی جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ اس نے چونک کر حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، باگڑ بلا؟ میں سائیں کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ نے تو وہ نفس نفیس اسے کئی بار دیکھا ہوگا، میں نے تو اس کی صرف تصویر ہی دیکھی ہے، وہ کسی جنگلی بلے کے مانی تھی تو دکھائی دیتا ہے۔ کیا آپ نے اس سائیں کا پتہ لگا لیا؟ پتہ بھی اور ٹھکانہ بھی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں اسے لینے ہی جا رہا ہوں، شام سے پہلے وہ آپ کو اس تھانے کے حوالات میں ملے گا۔ اس نے ہمدردی بھرے لہجے میں سبسار کیا، کیا بشرا کا بھی سراغ مل گیا؟
اس کے بارے میں فی الحال کوئی اطلاع نہیں ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سائیں ایک مرتبہ قابو آ جائے پھر بشرا کی تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ شیخ لطیف کو رخصت کرنے کے بعد میں موزہ ککر والی روانہ ہو گیا۔ میں نے صرف ایک کانسٹیبل صفدر علی کو اپنے ساتھ رکھا تھا، 2 کانسٹیبل پہلے سے وہاں موجود تھے۔ سائیں کو قابو کرنے کے لیے اتنی نفری بہت کافی تھی۔ میں سیدھا متعلقہ تھانے پہنچا اور تھانہ انچارج سے ملا۔ مبین ملک نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ رسمی لگ سلگ کے بعد میں موضوع کی طرف آ گیا اور پوچھا، میرے مطلوبہ افراد کے بارے میں کیا خبریں ہیں ملک صاحب؟ میں نے نہایت ہی رازدارانہ انداز میں تحقیق کی ہے اور صرف ایک شخص کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ مبین ملک نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ کے مطلوبہ سائیں کو چودھری نور عالم نے اپنی حویلی میں پناہ دے رکھی ہے، لیکن آپ نے بشرا نامی جس عورت کا ذکر کیا ہے وہ حویلی کے اندر موجود نہیں، بلکہ میری تفتیش کے مطابق سائیں اکیلا ہی ککر والی پہنچا ہے۔ اوہو، میں نے ایک طویل سانس خارج کی۔ بشرا کے بارے میں آپ سائیں ہی سے پوچھنا پڑے گا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، چودھری نور عالم کو تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوا نا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب۔ مبین ملک نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، میں نے اس سلسلے میں بہت احتیاط برتی ہے، کیونکہ یہ صرف آپ ہی کا نہیں بلکہ میرا بھی مشن ہے۔ یہ چودھری نور عالم بھی بندہ ٹھیک نہیں، گاہے بگاہے اس کی شکایات مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں، لیکن اس پر ہاتھ ڈالنے کا مجھے موقع نہیں ملا۔ اتفاق سے یہ موقع اب ہاتھ لگا ہے۔ آپ سائیں کے معاملے سے نپٹنا، میں ایک مجرم کو پناہ دینے کے جرم میں چودھری کو دھر لوں گا۔ آئیڈیا اچھا ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ اس نیک کام ایک لمحے کی تاخیر بھی مناسب نہیں ہوگی۔ آئندہ 10 منٹ کے اندر ہم تینوں تھانے سے نکل کر چودھری کی حویلی کی سمت روانہ ہو گئے۔ 3 کانسٹیبلز میرے عملے کے تھے، 3 ملک مبین نے اپنے تھانے کی نفری میں سے لے لیے۔ ککر والی پہنچتے ہی ہم نے ان 6 کانسٹیبلز کو چودھری کی حویلی کے چاروں طرف پھیلا دیا۔ وہ سب سادہ لباس میں تھے، لہٰذا کسی کو ان کی سرگرمی پر شک نہیں گزر سکتا تھا۔ انہوں نے اس طرح حویلی کو اپنے نرغے میں لے لیا کہ حویلی کے کسی بھی حصے سے اندر باہر آنے جانے والا ان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ انہیں ہدایت کر دی گئی کہ کسی بھی شخص کو قابو کرنے کے لیے وہ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ میں ملک مبین کے ساتھ حویلی کے اندر چلا گیا۔ چودھری نور عالم نے بڑی بے دلی سے ہمارا استقبال کیا۔ وہ مبین کا صورت آشنا تھا، اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ میں سادہ لباس میں تھا، لہٰذا اس نے مجھ پر ایک کچڑتی سی نظر ڈالی اور ملک مبین کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب خیریت تو ہے؟ آپ کو مجھ جیسے ناچیز سے کیا کام پڑ گیا؟ چودھری کے انداز میں گہرا طنز بھرا ہوا تھا۔ اس سے مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے علاقے کے تھانہ انچارج سے خوش نہیں تھا، اور یہ صورتحال ایک طرفہ نہیں تھی۔ نور عالم مجھے ایک مغرور اور اجڑ قسم کا چودھری محسوس ہوا۔ ایسے لوگ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ملک مبین کی برگشتگی بجا تھی۔ اس نے چودھری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، کام مجھے نہیں بلکہ ان ملک صاحب کو ہے۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ان کے 2 بندے کھو گئے ہیں جن کی تلاش میں یہ ککر والی آئے ہیں۔ میں تو خواہ اپنی تھانے داری چمکان ان کے ساتھ چلا آیا ہوں۔ اوہو، 2 ملک صاحب، کیا یہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ چودھری نے طنزیہ لہجے میں ملک مبین سے سوال کیا تھا، لہٰذا جواب بھی اسی نے دیا اور بڑا مدلل جواب دیا۔ اس نے کہا، پیشے کے لحاظ سے یہ میرے پیٹی بھائی ہیں، میری طرح یہ بھی ادھر اپنے تھانے کے انچارج ہیں۔ چودھری نے چونک کر مجھے دیکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، آپ کو جن 2 بندوں کی تلاش ہے ان سے میرا کیا تعلق واسطہ؟ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ اس کے بدلتے ہوئے تیور نے مجھے بتا دیا کوئی گڑبڑ ہے۔ چودھری کے ہاتھ صاف نہیں ہیں، وہ سائیں اور بشرا کے معاملے میں پوری طرح ملوث ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ کا میرے مطلوبہ بندوں سے بڑا گہرا تعلق واسطہ ہے، آپ نے انہیں اپنی حویلی میں پناہ دے رکھی ہے۔ میرا اشارہ سائیں اور بشرا کی طرف ہے۔ بشرا؟ اس نے اپنے تئیں لا علمی کی اداکاری کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کوشش میں کوئی دم نہیں تھا۔ وہ منہ بگاڑ کر بولا، یہ کس کھیت کی مولیاں ہیں؟ اس وقت تو یہ مولیاں آپ کے کھیت میں بہار دکھا رہی ہیں۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں تکتے ہوئے کہا، اور میں انہیں اکھاڑنے کے لیے یہاں پہنچا ہوں۔ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ وہ بھی پھر گیا۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 2 مجرموں کو اپنی حویلی میں پناہ دے رکھی ہے؟ برہمی اور غصے کی شدت نے چودھری کی زبان کو ہمارے حق میں پھیر دیا تھا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ الزام نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ نور عالم اور تم نے 2 مجرموں کا ذکر کر کے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ تم سائیں اور بشرا سے واقفیت رکھتے ہو، کیونکہ میں نے تو ابھی تک انہیں مجرم نہیں کہا، میں تو صرف 2 بندوں کا حوالہ دیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ تاثرات سے مجھے اندازہ ہوا وہ اپنی غلطی پر خاصا بوکھلا گیا تھا۔ معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے قدرے نرمی سے پوچھا، اس کا مخاطب میں تھا، آخر سائیں اور بشرا کا کیا سلسلہ ہے؟ سلسلہ بہت سادہ سا ہے، اور آپ اس معاملے میں انجان بننے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے بھی نرمی کا جواب نرمی ہی سے دیا۔ 3 دن پہلے میرے تھانے کا ایک ASI جاوید مغل بھی آپ کے پاس آیا تھا، لیکن آپ نے بڑی خوبصورتی سے اسے ٹال دیا۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا اور کہا، چودھری نور عالم، میں ٹلنے والا نہیں ہوں۔ میرے مطلوبہ بندے آپ کی حویلی ہی سے برآمد ہوں گے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے برآمد ہوں گے۔ نور عالم نے پرتشویش نظروں سے باری باری ہم دونوں کو دیکھا، پھر مجھ پر نگاہ ٹکا کر بولا، ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، کوئی ASI پوچھتا پاچھتا ادھر آیا تو تھا، لیکن میں نے اس سلسلے میں اپنی لاتعلقی ظاہر کی تھی اور آپ لوگوں سے بھی معذرت ہی چاہوں گا۔ نور عالم کے ڈٹائی کے پیش نظر میں نے ملک مبین کی طرف دیکھا۔
اسی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ سائیں کو چودھری نے پناہ دے رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا سائیں اور بشرا سے کوئی تعلق نہیں تو پھر پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم آپ کی حویلی کی تلاشی لیں گے اور اپنے اطمینان کر کے واپس چلے جائیں گے۔ ہاں، میری حویلی کی تلاشی لیں گے؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے ہاتھ صاف ہیں، پھر تلاشی پر کیوں مترس ہیں؟ آپ کے انداز سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، آپ لوگ ذرا بیٹھک ہی میں ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں نے مانی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہم بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، چودھری نور عالم، تمہیں کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں، ہم ہیں نا۔ وہ پلٹا اور منافقت بھرے انداز میں بولا، وہ بادشاہو، آپ تو خواہ پریشان ہو رہے ہیں، میں تو بیبیوں کو ذرا پردے کا کہنے جا رہا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی وہ بیٹھک سے نکل کر حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، بیبیوں کے پردے والی بات تو ایک بہانہ ہے، چودھری ادھر کوئی گڑبڑ کرنے گیا ہے، وہ سائیں کو کہیں ادھر ادھر نہ کر دے۔ باہر ہمارے سادہ پوش موجود ہیں، ملک مبین نے کہا، اگر سائیں نے فرار ہونے کی کوشش کی تو وہ لوگ اسے پکڑ لیں گے۔ میں نے عمل پر آمادہ لہجے میں کہا، وہ 6 افراد تو حویلی کے باہر ہیں نا، ہمیں اندر سے کوشش کرنا ہوگی۔ یہ ضروری نہیں چودھری سائیں کو کسی چور راستے سے ہی باہر نکالے، وہ حویلی ہی کے اندر بھی ایسی کسی جگہ چھپا سکتا ہے جہاں تک ہماری نظر کی رسائی نہ ہو۔ رک کر میں نے اضافہ کیا، آپ تو کافی سمجھدار ہیں ملک صاحب، حویلی میں تو ایسے پیچیدہ اور ناقابل رسائی مقامات خاص طور پر بنائے جاتے ہیں۔ اس نے پرمانی انداز میں سر ہلایا اور بولا، چودھری کی واپسی کا انتظار کرنا وقت ضائع کرنے بلکہ موقع گنوانے کے مترادف ہوگا، ہمیں فوراً ایکشن میں آنا ہوگا۔ پھر ہم نے پل بھر میں آنکھوں ہی آنکھوں میں لائے عمل تیار کیا اور بیدار مغزی کے ساتھ حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ یہ اگرچہ ایک غیر شریفانہ حرکت تھی، تاہم بعض اوقات حالات کا تقاضا ایسی ناشائستہ اور غیر مہذب حرکات پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم 2 مختلف زاویوں سے حویلی کے اندرونی حصے میں گھسے اور مختلف کمروں اور رہدریوں سے ہوتے ہوئے حویلی کے عقبی حصے میں نکل آئے، اور اسی وقت میری نظر ایک ایسے منظر پر گئی کہ میں چونکے بنا نہ رہ سکا۔ میں نے ایک شخص کو عقبی دیوار پھلانگتے ہوئے دیکھا۔ ریوالور کو میرے ہاتھ میں پہنچنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ ہوئی اور میں نے للکارتے ہوئے انداز میں کہا، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہ میری دھمکی میں نہ آیا اور بڑی افراتفری میں دیوار کی دوسری جانب کود گیا۔ میں نے اسی سمت ایک ہوائی فائر کر دیا۔ میں نے مغرور شخص کو نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ گولی چلانے کا مقصد یہ تھا کہ حویلی کے عقبی حصے کی نگرانی کرنے والے کانسٹیبلز ریڈ الرٹ ہو جائیں اور بھاگنے والے کے لیے کوئی چانس باقی نہ رہے۔ اس کے بعد میں نے ملک مبین سے کہا، ملک صاحب، آپ حویلی کے اندر چودھری سے نپٹیں، اتنی دیر میں باہر کی صورتحال جانچ کر آتا ہوں، لگتا ہے میرا شکار ادھر ہی گیا ہے۔ ملک مبین نے اس بات میں سر ہلایا اور ریوالور نکال کر دوبارہ حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے حویلی کے مین گیٹ پر پہنچا اور پھر باہر نکل آیا۔ حویلی کے عقب تک رسائی حاصل کرنے میں مجھے بمشکل 1 منٹ لگا ہوگا۔ فرار ہونے والا شخص اپنی وضع قطار اور حلیے سے سائیں کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت وہ 2 کانسٹیبلز کے قابو میں تھا۔ میں ان کے نزدیک پہنچا تو ان میں سے ایک نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا، ملک صاحب، اس کمبخت میں کسی سرکاری سانڈ کی سی طاقت ہے، ہمیں تو گھما کر رکھتی ہے۔ اس دوران میں دوسرے 4 کانسٹیبلز بھی وہاں پہنچ گئے۔ میں نے فوراً سائیں کو الٹی ہتھکڑی لگائی اور اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تماچا رسید کرتے ہوئے کہا، اس نے جتنا گھمانا تھا گھما لیا، اب اس کے گھومنے کی باری ہے، اور میں تو اس کو ایسا گھماؤں گا کہ… میں نے جملہ دھورا چھوڑا اور اس پیر فرتوت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بشرا کہاں ہے؟ کون بشرا؟ اس نے چونکنے کی اداکاری کی۔ میں نے اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارا اور غصیلے لہجے میں کہا، تمہاری یادداشت واپس لانے کے لیے تھانے لے جانا پڑے گا۔ ادھر حوالات میں وہ گدھا بھی موجود ہے جس کی بیوی کے بارے میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ پتہ نہیں آپ کن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ بس سلیم اور اس کی بیوی بشرا کا ذکر کر رہا ہوں، میں نے زہر بھرے لہجے میں کہا، وہی میاں بیوی جو تمہارے پڑوسی ہیں اور تم دونوں کو الگ الگ محاذ پر بیوقوف بناتے رہے ہو۔ اس نے ایک مرتبہ پھر تجاہل عارفانہ سے کام لینا چاہا اور جواباً میں نے وہیں لات مکہ کر کے اس کا حلیہ ٹائٹ کر دیا۔ میرے اس سلوک پر وہ مجھے بڑی بڑی دھمکیاں دینے لگا۔ وہ مجھے اپنے جلال سے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی درگت کو جاری رکھتے ہوئے کہا، تم جو میرا کمال دیکھو گے تو اپنے جلال کو بھول جاؤ گے۔ کمبخت، سیدھی طرح بتا دو بشرا کہاں ہے، ورنہ مجھے ادھر ہی تھانہ لگانا پڑے گا۔ وہ مسلسل پٹتا رہا، لیکن بشرا کے سلسلے میں اس نے زبان کھول کر نہیں دی۔ شاید وہ اس خوش گمانی میں تھا کہ چودھری اسے بچا لے گا۔ میں اسے دھکیلتے ہوئے حویلی میں لے آیا تاکہ وہ اپنے پشت پناہ کا شاندار حشر دیکھ سکے۔ اس دوران میں ملک مبین نے چودھری نور عالم پر قابو پا لیا تھا۔ اسے باقاعدہ ہتھکڑی تو نہیں لگائی گئی تھی، تاہم وہ گرفتاری ہی کی حالت میں تھا۔ حویلی کی تفصیلی تلاشی کے باوجود بھی کہیں سے بشرا کا سراغ نہ مل سکا۔ پتہ نہیں اس ذلیل انسان نے ایک بے وقوف شوہر کی حسین اور شاداب بیوی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ سائیں کی ناپاک زبان کا زنگ آلود قفل تھانے پہنچ کر ہی کھولا جا سکتا تھا۔ میں نے ملک مبین سے کہا، ملک صاحب، آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ میرے مطلوبہ افراد میں سے ایک بندہ تو ہاتھ لگ گیا، دوسری بندی میں اس کے اندر سے نکال لوں گا۔ آپ اپنے چودھری صاحب کو سنبھالیں اور مجھے جانے کی اجازت دیں۔ اس نے تشکرانہ انداز میں کہا، ملک صاحب، آپ کی وجہ سے مجھے بھی موقع مل گیا، ورنہ چودھری تو پٹھے پر ہاتھ ہی نہیں رکھنے دیتا تھا۔ اب ان کی مزاج پرسی لازمی ہو گئی ہے۔
اس میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ انہوں نے ایک مجرم کو پناہ دی ہے۔ کسی مجرم کو پناہ دینا اعانت جرم میں شمار ہوتا ہے اور اس کے لیے کڑی سزا بھی قانون کی کتابوں میں رقم ہے۔ چودھری نور عالم ماندانہ انداز میں ملک مبین کو گھور کر رہ گیا، تاہم زبان سے کچھ نہ بولا۔ مجھے یقین تھا ہمارے جانے کے بعد وہ ملک مبین سے سودے بازی کی کوشش ضرور کرتا۔ اب اس بات کا دار و مدار ملک مبین پر تھا کہ وہ کہاں آ کر ٹھہرتا ہے۔ ویسے جتنے خلوص اور جان ماری سے مبین نے ہم سے تعاون کیا تھا، اس کے پیش نظر بڑے وثوق سے کہا جا سکتا تھا کہ وہ اصولوں پر سودی بازی نہیں کرے گا۔ میں اپنے سٹاف اور سیاہ کرتوت پیرے فرتوت کے ساتھ ککر والی سے واپس لوٹ آیا۔ راستے پر سائیں کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے وہ کوئی عمل کر رہا جس کے نتیجے میں وہ مجھے بھاپ بنا کر اڑا دے گا یا پھر مکھی بنا کر بس کی چھت پر بٹھا دے گا۔ اس پراسرار خاموشی کے دوران وہ کاہے کاہے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور بھی لیتا تھا۔ دیکھنے کا انداز ظاہر کرتا تھا جیسے بازبان خاموشی مجھ سے کہہ رہا ہو، بچو، مجھ سے ٹکرانے کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ میں سائیں کی ان خاموش دھمکیوں سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا اور بخیر و عافیت اسے اپنے تھانے کے حوالات میں پہنچا دیا۔ میں نے ایسے جلالی نقلی بابا بہت دیکھ رکھے تھے جو چرس کے سوٹے لگا لگا کر اپنی آنکھوں کو سرخ کر لیتے ہیں۔ میں اس قسم کے مسٹنڈوں سے نپٹنا بخوبی جانتا تھا۔ میں نے لال جوتے کی مدد سے سائیں کی تھوڑی بہت پیری تو وہیں کیکر والی ہی میں ناک کے راستے نکال دی تھی۔ رہی صحیح کسر تفتیش کے دوران نکل جاتی اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ صرف ناک ہی کے راستے نکلے گی۔ حوالدار فیض محمد بہت خوش تھا۔ وہ ہٹے کٹے سائیں کو دیکھ کر مچل گیا۔ اب ملک صاحب اسے ایک رات کے لیے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں میں کس طرح اس کی زبان سے بشرا کے بارے میں اگلواتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اس قسم کے عزائم سے تو تم خاصے جوان لگ رہے ہو، میں نے تیکھے انداز میں کہا، ورنہ جب ہڑ حرامی کا موڈ ہو تو بڈھے بابے بن جاتے ہو۔ وہ جالت امیز انداز میں ہنسا اور کہنے لگا، ملک صاحب میں بڈھا تو ہو گیا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس آخری حصے میں مجھے سائیں جیسے روحانی بزرگ کی تھوڑی خدمت کر لینے دے، ہو سکتا ہے اس طرح میری عاقبت سنور جائے۔ عاقبت سنوارنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے، لہٰذا میں نے حوالدار فیض محمد کو ایک پیرے فرتوت کی مٹھی چاپی پر مامور کر دیا۔ اس خدمت گزاری سے پتہ نہیں حوالدار کی عافیت سنوری یا نہیں، البتہ سائیں کی آخرت ضرور خراب ہو گئی۔ فیض محمد نے رات بھر سائیں کی وہ خاطریں کی کہ صبح تک وہ کسی ریکارڈ کے مانند بجنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ میں نے اس ننگے انسانیت کا اقبالی بیان نوٹ کیا جس کے مطابق وہ میرے قائم کردہ اندازے پر پورا اترا تھا۔ اس نے اقرار کیا کہ بشرا کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ہی قبرستانی چکر میں ڈالا تھا۔ وہ بے وقوف یہی سمجھتا رہا کہ سائیں کے بتائے ہوئے عمل سے بشرا اس کے قابو میں آ جائے گی اور وہ حبیس پیشوا اس کی بیوی پر قبضہ مضبوط کرتا گیا۔ بشرا کو اس نے اپنی لچھے دار جلالی باتوں میں اس طرح الجھایا کہ وہ حوث پرست شخص کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہ گئی۔ کھلونا کھیلنے کے لیے ہوتا ہے، یہ جس کے ہاتھ میں ہو وہی اسے کھیلتا ہے، اور بسا اوقات کھیل ہی کھیل میں کھلونے ٹوٹ بھی جایا کرتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے کھلونوں کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ بشرا بھی ٹوٹ گئی، ٹوٹ کر بکھر گئی، مگر سائیں نے اپنے جرم کے ثبوت کو کہیں پھینکنے کی بجائے ایک محفوظ جگہ چھپا دیا تاکہ کوئی اس کی خباثت سے واقف نہ ہو سکے۔ اگر وہ میرے ہتھے نہ چڑھتا تو شاید بشرا کی اکڑی ہوئی لاش خزاں سے پہلے کسی کی نگاہ میں نہ آتی۔ میں سائیں کی نشاندہی پر ایک مرتبہ پھر اس کے آستانے پہنچ گیا۔ اس مرتبہ سرکاری فوٹوگرافر بھی میرے ہمراہ تھا۔ ہم نے بانس والی سیڑھی کو چھت سے ہٹا کر نیم کے درخت کے تنے سے لگا دیا، پھر گھنے درخت کے اوپری سرے تک پہنچنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا، جہاں بشرا کی بے حرمت لاش مختلف شاخوں کے بیچ میں اس طرح پھنسائی گئی تھی کہ از خود اس کے نیچے گرنے کا امکان نہیں تھا۔ البتہ موسم خزاں میں جب پتجھڑ کے بعد وہ درخت ٹنڈ منڈ رہ جاتا تو بشرا کا بے گور و کفن لاشا ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز بن جاتا۔ بشرا کی لاش کی دریافت کے بعد بلی کے بین کی حقیقت بھی کھل گئی۔ بلی اور اسی جیسے دونوں حیوان بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ ان کے حواس حیوان ناطق سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور وہ بہت سی ایسی باتوں کو محسوس کر لیتے ہیں جدھر بھولے سے بھی انسان کا دھیان نہیں جاتا۔ یہاں تو اس کالی بلی نے سائیں کو وہ مذموم کارروائی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور جانتی تھی کہ بشرا کی ستم رسیدہ لاش کو کہاں چھپایا گیا ہے یا پھر اس کا حیوانی وجدان تھا۔ بہرحال وہ ماتم کری سے بالکل صحیح جانب اشارہ کر رہی تھی۔ اس کی زندگی نے وفا نہ کی، ورنہ میں اسی رات اس راز تک پہنچ جاتا جب شیخ لطیف کی چھت پر ہم نے مورچہ لگایا تھا۔ سائیں نے 5 تولے سونے کے زیورات اور 600 روپے نقدی کی خرد برد کا بھی اقبال کر لیا۔ میں نے مال مسروقہ برآمد کر کے بد نصیب سلیم کے حوالے کر دیا۔ بشرا تو اس کے قابو سے بہت دور چلی گئی تھی، اسے واپس نہیں لایا جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے سلیم کو ڈانٹ پھٹکار کے بعد آزاد کر دیا۔ وہ اگر حوالات میں بند رہتا تو بشرا کا کفن دفن کون کرتا؟ شیطان کوئی ایک ذات، ایک شخصیت نہیں، یہ بدی کی علامت ہے، اور یہ اتنا زیادہ صاحب اولاد ہے کہ ہر گلی کوچے میں اس کی نسل گردش میں ہے۔ یہ ابن شیطان بعض اوقات سائیں جیسے چالی پیر کا روپ دھار لیتا ہے اور سادہ لوگ احمق افراد کو اپنے چنگل میں پھانس کر شیطانیت کا بازار گرم کرتا ہے۔ کاش ہمارے قانون کی کتابوں میں سائیں جیسے معاشرتی ناسوروں کے لیے بھی کوئی ایکٹ درج ہو جائے تاکہ ان کی مجرمانہ سرگرمیوں سے پہلے ہی ان کی سرکوبی ممکن ہو سکے۔
اے کاش۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو پلیز لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی سے کیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اور اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔